القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام آپ حضرات و خواتین کو پتہ ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، اور موسمی حالات کی وجہ سے کچھ اگرچہ ہمیں دشواری تو ہو رہی ہے۔ ہم نے باہر اور اندر دونوں جگہ نظام کیا ہوا تھا۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ اگر بالفرض جو ہے بادل رہیں گے تو باہر کر لیں گے، ورنہ پھر اندر کر لیں گے، جو اللہ تعالیٰ کو منظور۔ ٹینٹ لگنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں آپ حضرات کو جو تکلیف ہوگی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے دور جدید میں جوئے اور سٹے کی مختلف صورتیں اور قرآن و حدیث۔ اور آج کے ہمارے مدرس ہیں جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، جو کہ اسلامی مالیات و اقتصادیات میں ایک ایکسپرٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب جن پوائنٹس کو آج ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں: جوئے اور سٹے کی تعریف اور ان کی حقیقت، نمبر 2 ان دونوں کے عدم جواز کی وجوہات اور نقصانات، نمبر 3 کاروبار میں رائج سٹے بازی کے طریقے اور ان کا شرعی حکم، نمبر 4 اسٹاک ایکسچینج، کموڈیٹی ایکسچینج وغیرہ کے کاروبار میں سٹے کی مختلف صورتیں اور ان کا شرعی حکم، نمبر 5 کرنسیوں، سونا چاندی اور دیگر کموڈیٹیز کی آن لائن ٹریڈنگ میں بیٹنگ کا شرعی حکم، نمبر 6 کیا انشورنس اور انعامی بانڈز میں بھی جوئے اور سٹے کا عنصر پایا جاتا ہے، نمبر 7 کرکٹ، فٹ بال و دیگر جدید کھیلوں میں شرطیں لگانے اور چندہ کر کے انعامی رقم اور ایوارڈز دینے کا شرعی حکم، نمبر 8 کیا اسکریچ کارڈ لاٹری، اسٹیٹ لاٹری، پروموشنل اسکیمیں، ٹکٹ پر انعامات کی تقسیم والی اسکیمیں، موبائل فون کمپنیز کی طرف سے چلائی جانے والی انعامی اسکیمیں بھی جوئے اور سٹے کی اقسام میں سے ہیں، نمبر 9 موٹر سائیکل اور گھوڑوں کی ریس، مرغے، کتے اور ریچھ لڑانے کے کھیل میں شرطیں لگانے کا شرعی حکم، نمبر 10 ملٹی لیول مارکیٹنگ کمپنیز کے طریقہ کار میں موجود جوئے کا عنصر اور ان کمپنیز کے بارے میں شرعی حکم، نمبر 11 سٹے اور جوئے سے حاصل ہونے والی آسان آمدنی ہمارے معاشرے کو کس سمت میں لے جا رہی ہے۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں، اور جگہ کی تنگی ہوگی، میں انشاءاللہ امید کروں گا کہ اگر پبلک زیادہ ہو جائے تو ہم آگے بڑھ کر جو ہے اور کلوز ہو جائیں گے، اور انہماک سے درس قرآن و حدیث سنتے رہیں گے۔ میں یہ بھی امید کروں گا کہ ہمارے یہاں جو ہے چونکہ جگہ کی کمی کی وجہ سے کرسیوں وغیرہ کا نظام کم ہے آج، تو وہ حضرات جو ہمارے بزرگ ہیں اور جو نیچے بیٹھنے کے حوالے سے معذور ہیں، انہی کو سب سے پہلے جگہ فراہم کی جائے اوپر کی۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ صدق الله العظيم۔ قرآن کریم کی یہ 2 آیات
جو کہ سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 90 اور 91 ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں شراب کے اور جوئے کے بارے میں احکام نازل فرمائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں 2-3 جگہوں پہ قرآن کریم میں برے الفاظ سے تو یاد کیا مگر واضح طور پہ منع نہیں فرمایا۔ یعنی شراب جب حرام ہوئی ہے تو ایک دم حرام نہیں ہوئی، شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے فرمایا کہ اے نبی، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ شراب کا کیا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی شراب میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں۔ تو ابتدائے اسلام میں شراب کو پہلے تھوڑا سا برا کہا گیا، پھر برا کہا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اللہ شراب کے معاملے میں تو ایک واضح بات فرما دے کہ کیا ہم اس کو پئیں یا نہ پئیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیات اتاری ان میں سے یہ آیات ہیں جس میں واضح طور پہ منع فرمایا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، بے شک شراب، جوا، بت اور تیر، پانسے رجس من عمل الشیطان، شیطان کے گندے اعمال ہیں۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر ایک دوسرے سے عداوت اور کینہ، غصہ اور ایک دوسرے کے خلاف منفی جذبات والی کیفیت پیدا کریں شراب اور جوئے کے ذریعے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رک جاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کے اندر اگر ہم ان آیات کے ترجمے پہ غور کریں تو ہمارا جو ایک پوائنٹ تھا کہ جوئے کے حرام ہونے کی حکمت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جوئے کے 4 نقصانات تو بتا دیے۔ ایک نقصان یہ بتایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ، جوئے کے ذریعے اور شراب کے ذریعے بھی، چونکہ آج کا موضوع ہمارا جوئے کا، تو ہم جوئے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ اس جوئے کے ذریعے شیطان تمہارے آپس کے اندر عداوت پیدا کرتا ہے۔ عداوت کا مطلب کیا ہے؟ عداوت کا مطلب ہے ایک دوسرے کی دشمنی۔ ایک ہوتی ہے رقابت، 2 آدمی کاروبار کر رہے ہیں، دونوں کی کپڑے کی دکان ہے، ایک کی دائیں طرف ایک کی بائیں طرف، ان دونوں کے درمیان فطری طور پہ مقابلے کی کیفیت تو ہوگی۔ یہ آدمی چاہے گا کہ میری دکان زیادہ چلے، یہ چاہے گا میری دکان زیادہ چلے۔ یہ پورا اللہ نے نظام ایسے ہی بنایا ہے۔ ہر کاروباری شخص چاہتا ہے کہ میرا کام زیادہ چلے اور اس کے کمپیٹیٹر کے مقابلے میں وہ زیادہ فائدے میں ہو۔ یہ کیفیت تو مقابلے کی کیفیت ہے، یہ اسلام میں ممنوع نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کیفیت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں عداوت۔ عداوت اسے کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میرا کام چلے مگر میرے برابر والے کا کام مجھ سے کم نہ چلے بلکہ وہ برباد ہو جائے۔ میرا کام تو صحیح رہے، میرے مقابلے والے شخص کا کام ختم ہو جائے۔ تو عداوت، ایک دوسرے سے دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی کیفیت، تو جوئے کا نتیجہ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں عداوت پیدا ہوتی ہے۔ جتنا جوا پھیلے گا، اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی وہ جوا کھیلنے کے لیے، فرض کریں کہ انہوں نے وہ جو جوا کھیلنے کا ایک پہیہ گھماتے ہیں گھمایا اور 10 لاکھ روپے سامنے رکھے کہ اگر نمبر 6 آیا تو 10 لاکھ تمہارے اور نمبر 8 آیا تو 10 لاکھ میرے۔ اب ظاہر ہے جس آدمی نے 10 لاکھ نکالے اس کی تو کبھی بھی خواہش نہیں ہوگی کہ نمبر 6 آئے، وہ تو چاہے گا کہ کسی طریقے سے نمبر 6 رکے۔
اور بسا اوقات جوئے کے اندر ایسی ایسی شرائط لگاتے ہیں، اتنی سختی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو کے خلاف عداوت سے بڑھ کر قتل کرانے تک کی نوبت آتی. آپ نے سنے ہوں گے پاکستان کے میچ کے اندر جو بکیز کہلاتے ہیں، جوئے کے جو معاملے ہوتے ہیں، بسا اوقات یہ تک واقعات سننے میں آئے ہیں. یہ کراچی کے اندر جو پچھلے 2-4 مہینے پہلے جوئے کے اڈے پہ ایک بم دھماکہ ہوا تھا کھارا در کے علاقے میں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے پیش نظر کیا چیز تھی؟ یہ عداوت کا ایک ثمرہ. آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کپڑا مارکیٹ کے ایک تاجر نے کپڑا مارکیٹ کے دوسرے تاجر کی دکان میں بم مار دیا. یہ نہیں سنا ہوگا آپ نے. بہت دنیا میں اکا دکا کیس ایسے بھی ہوتے ہیں لیکن عموماً نہیں ہوتا. لیکن جوئے میں غالب کیفیت یہی ہوتی. تو پہلا جو نتیجہ اللہ تعالیٰ جوئے کا دیتا ہے وہ دیتا ہے عداوت، اور دوسرا ہے بغضا. عداوت کے ساتھ ساتھ بغضا. بغضا کا مطلب ہے ایک دوسرے کے خلاف غصہ. عداوت سے تھوڑا سا کم کا درجہ ہے ایک دوسرے کے خلاف حسد، ایک دوسرے کے خلاف کینہ، جسے کہتے ہیں ہر وقت ایک دوسرے کو کاٹنے کی کوشش، جیسے آپ کو بعض دفعہ سیاست کے اندر نظر آتی ہے. تو 2 عذاب تو جوئے کی وجہ سے یہ آتے ہیں. اور 2 چیزیں اور بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. تیسری چیز بتائی ویصدکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے. اللہ کے ذکر سے مراد یہاں پہ تمام وہ چیزیں جن میں اللہ کا ذکر شامل ہے، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ سبحان اللہ کہنا ہو. یعنی جو شخص اس زندگی میں جاتا ہے آہستہ 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 اس کو اللہ کی یاد والی زندگی سے شیطان بالکل ہٹا کر ادھر ڈال دیتا ہے. اور چوتھی چیز فرمائی وعن الصلاۃ، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر 21ویں پارے میں کہ نماز جو ہے اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے. تو نماز کو خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ جوا میں جو مبتلا قوم ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوگی اور نماز سے غافل ہوگی. تو یہ 4 چیزیں ہیں، عداوت، بغضا، اللہ کے ذکر سے غفلت اور نماز. یہ 4 چیزیں جوئے کے نتیجے میں کسی بھی قوم میں لازمی آنی ہیں. 2 اس میں دنیا کی خرابی ہوئیں، 2 آخرت کی خرابی ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے تم رک جاؤ. اور پھر معاشی طور پر جوئے کی جو خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ الگ ہیں، کیونکہ جوئے کے بارے میں تمام ماہرین معیشت دنیا کے اندر جتنے بھی ماہر معیشت ہیں، چاہے وہ یورپین ماہرین معیشت ہوں، برطانوی ہوں، امریکن ہوں، ان کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ جوا کوئی معاشی سرگرمی نہیں ہے. معاشی سرگرمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کاروبار، جسے ہم کہتے ہیں کپڑے کا کاروبار ہے، تیل کا کاروبار ہے، کھالوں کا کاروبار ہے، زراعت کا کام ہے، محنت مزدوری ہے. اس کے اندر انسان کچھ دیتا ہے کچھ لیتا ہے. ایک آدمی مزدوری کرنے جا رہا ہے تو جس آدمی کیا مزدوری کر رہا ہے اس کو کام کر کے دے رہا ہے، اپنا وقت دے رہا ہے، اپنی خدمت دے رہا ہے، اس کے بدلے میں اس کو معاوضہ مل رہا ہے. ایک آدمی کپڑے کی دکان پہ جاتا ہے، اس سے کپڑا لیتا ہے، اس کے بدلے میں معاوضہ دیتا ہے. تیل والے کے پاس جا کے تیل لے کے معاوضہ. تو تجارت یا کاروبار جس چیز کو اللہ نے قرار دیا ہے اس کے اندر تبادلہ ہوتا ہے. میں ایک چیز لیتا ہوں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز دیتا ہوں، یہ تبادلہ ہوتا ہے. تو ماہرین معیشت کہتے ہیں کہ جوا کاروبار نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس میں تبادلہ نہیں ہوتا. تبادلے سے مراد ہے کہ اگر 4 آدمی مل کر جوا کھیلیں، چاروں نے پیسے ملا کے ایک طرف رکھے اور شرط لگا دی. مثلا شرط یہ لگا دی آج کے دن کے بارے میں کہ آج اتوار کو اگر دوپہر کو 12 بجے سے پہلے بارش ہو گئی تو یہ ہم نے 4000 روپے رکھے ہیں، 12 بجے سے پہلے بارش ہو گئی تو پہلے والے شخص کو ملیں گے، 3 بجے سے پہلے ہو گئی تو دوسرے کو ملیں گے، 6 سے پہلے ہو گئی تو تیسرے کو ملیں گے، اور 6 کے بعد ہوئی تو چوتھے کو ملیں گے. 4 آدمیوں نے جوا کھیلا. اب ان میں سے لازمی طور پہ کسی ایک کو فائدہ ہوگا، یہ بات تو طے ہے نا بھئی. یا تو بارش 12 سے پہلے ہوگی، یا 12 بجے کے بعد 3 بجے سے پہلے ہوگی، یا 3 بجے کے بعد 6 بجے سے پہلے ہوگی. تو اس جوئے کے اندر آپ یہ دیکھیں گے 4 آدمیوں نے پیسے جمع کیے 1,000 روپے،
اور یہ طے کیا تھا کہ بھئی بارش کے 4 امکانات ہیں کہ بارش 12 بجے سے پہلے ہو، 3 بجے سے پہلے ہو، شام 6 بجے سے پہلے ہو یا 6 بجے کے بعد ہو. تو جس وقت بھی بارش ہوگی، جس آدمی نے جس آپشن کو اپنے لیے منتخب کیا ہے اس کو یہ سارے پیسے مل جائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان چاروں میں سے کسی ایک کا فائدہ، شروع سے سب کو پتا ہے کہ کسی ایک کا فائدہ ہے. اب وہ کون ہے، یہ بات معلوم ہونے میں جب تک بارش نہیں ہوتی یا شام کے 6 نہیں بجتے. یہ جو شکل کہلاتی ہے، اس کے اندر آپ خود غور کریں، اس میں تبادلہ نہیں ہے. ایک کے پاس سے پیسے دوسرے کے پاس چلے گئے. اسی وجہ سے ماہرین معیشت جوئے کے بارے میں ایک جملہ استعمال کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ جوا ایک زیرو سم بزنس ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. زیرو سم کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ایک کا فائدہ دوسرے کے نقصان پر منحصر ہو. ان 4 آدمیوں نے جو شرط لگائی ہے، اس میں ایک آدمی کو 4,000 روپے جو ملیں گے، یہ کس صورت میں ملیں گے؟ جب باقی 3 کے 3,000 روپے اس کی ان کی جیب سے چلے جائیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جوئے کو بہت ناپسند قرار دیا. اور بعض علماء نے، غالباً علامہ ابن قیم یا علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جوا اپنے بعض معاشی نتائج کے اندر سود سے زیادہ خطرناک چیز ہے. سود سے زیادہ خطرناک ہے بعض معاشی نتائج میں. بعض دفعہ ایسی کیفیات پیدا کر دیتا ہے معاشرے میں. اس وجہ سے جوئے کے نقصانات بے شمار ہیں. دوران گفتگو اور بھی کچھ باتیں واضح ہوتی جائیں گی. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. قرآن کریم میں جوئے کے لیے میسر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کے لیے قمار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں اس کے لیے جوئے کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اردو میں ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹا. تو جوئے کے لیے کبھی سٹے بازی کا لفظ جوئے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کبھی سٹے بازی کا لفظ جوئے کے علاوہ بعض چیزوں پہ بھی بولا جاتا ہے. جوا کہتے کسے ہیں؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جوا کہتے ہیں کوئی ایسا مالی معاملہ جس کے شروع کرتے وقت یہ یقین ہو کہ 2 آدمی جو کام کر رہے ہیں ان میں سے 2 میں سے کسی ایک کا نقصان طے ہے اور دوسرے کا فائدہ پہلے کے نقصان پہ منحصر ہے. مثال کے طور پہ 2 آدمیوں نے پیسے نکال کے رکھے. یہ پیسے نہیں نکالے، اس کی تفصیل میں آگے بتاؤں گا. 2 آدمیوں نے ایک سکہ لیا اور اچھالتے وقت کہا بھائی میں سکہ اچھالتا ہوں، اگر چاند آیا تو میں تمہیں 100 روپے دوں گا اور چھاپ آیا تو تم مجھے 100 روپے دینا. یہ طے ہو گیا دونوں میں. تو سکہ اچھالنے سے پہلے یہ تو یقین ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہے، دوسرے کا نقصان ہے. یہ بالکل طے ہے. صرف سکہ اچھلنے کی دیر ہے جس سے بات واضح ہو جائے گی کہ بھائی فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے. یہ چیز جو ہے علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ چیز اگر کسی کاروباری طریقے سے انجام دی جائے تو یہ جوئے میں آتی ہے. کاروباری طریقے سے انجام دینے سے مراد ہے کہ باقاعدہ طے کر کے اور 2 آدمی کریں. لیکن اس کی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر جوئے کی شکل نہیں ہوتی، اگرچہ ہم جوا کہتے ہیں. بعض وہ چیزیں جس کے اندر نقصان کا امکان بہت ہوتا ہے اور شروع میں آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، ہم اس کو بھی جوا کہہ دیتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے، ہم مذاق میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ شادی ایک بہت بڑا جوا ہے. کہتے ہیں یہ بات، حالانکہ شادی جوا نہیں ہے. لیکن ہم جوا کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس لیے کہ شادی کرتے وقت انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا اس کی شادی کامیاب ہوگی یا اس کی شادی ناکام ہوگی. اگر آج ایک آدمی، آپ کاروباری لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی بھی جا کر کابل کے اندر 10 ایکڑ کا پلاٹ خریدنے جائے تو اس کے دوست اس سے کہیں گے بھائی تم نے بہت بڑا جوا کھیلا ہے. یہ کس معنی میں کہیں گے جوا کھیلا ہے؟ اس معنی میں نہیں کہیں گے کہ واقعی اس نے جوا کھیلا ہے، بلکہ اس معنی میں کہیں گے کہ بھائی کابل کے حالات اس وقت ایسے تو نہیں ہیں کہ وہاں پہ کوئی آدمی جا کے 10 ایکڑ کا پلاٹ خریدے اور کروڑوں کی انویسٹمنٹ کرے. تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری انویسٹمنٹ تمہیں بہت فائدہ دے جائے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ڈوب جائے. تو بسا اوقات ہم لوگ ان چیزوں کو بھی جوا کہہ دیتے ہیں جن چیزوں میں رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ کاروبار ہے. مثال کے طور پہ آج کل کے حالات میں اگر آپ میں سے کوئی آدمی سونا خریدے تو سونے کی قیمت پچھلے 2-4 ہفتے میں جس طریقے سے اوپر نیچے گئی ہے
تو اگر آپ سونا خرید لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت بڑا جوا ہے، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم آپ سونا خرید رہے ہیں، 3 دن بعد اس کے ریٹ نیچے چلے جائیں گے، 3 دن بعد اوپر. اب اگر نیچے چلے گئے تو نقصان اور اگر اوپر چلے گئے تو فائدہ. تو بسا اوقات ہم اس چیز کو بھی جوا کہہ دیتے ہیں جس چیز کے اندر رسک زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ جائز کاروبار ہی کیوں نہ ہو. تو شرعاً یہ چیز جوا نہیں ہوتی، یہ صرف ہم لوگ اپنے عرف کے اعتبار سے کہتے ہیں. تو جوئے کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کرنا جس کے اندر کام کرنے والے لوگ چاہے وہ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، مالی طور پر ایک دوسرے کو معاوضہ دینے کے پابند ہوں، اور وہ معاملہ ایسا ہو جس کے اندر شروع سے معلوم ہو کہ ایک آدمی کا نقصان یقینی ہے. اور سٹے کا جو لفظ بولا جاتا ہے، سٹہ کبھی کبھی تو بالکل جوئے کے معنی میں بولا جاتا ہے، اور سٹہ کبھی کبھی اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ بہت رسکی کاروبار ہے، اس کے لیے بھی لوگ سٹے کا لفظ بولتے ہیں. اور تیسرا ایک سٹے کا لفظ اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جس کے اندر آپ نے کاروبار کے بعض اصولوں کی خلاف ورزی کی ہو. مثال کے طور پہ اسٹاک ایکسچینج میں اگر ایک آدمی شارٹ سیلنگ کرے، بہت بڑے پیمانے پہ شارٹ سیلنگ کرے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی اس نے بڑا سٹہ کھیل لیا. اگر شام کو مارکیٹ بند ہونے سے پہلے اس کے شیئر کی قیمت جس قیمت پہ اس نے بیچا ہے اس سے نیچے چلی گئی تو اس کو بڑا فائدہ ہے، یہ مارکیٹ سے سستا شیئر اٹھائے گا اس کو. لیکن اگر اوپر چلی گئی تو اس کے پیسے تو گئے، نقصان ہوگا اس کو. یا مثال کے طور پہ اسٹاک مارکیٹ میں کسی شخص نے شیئر خریدے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے اپنے بروکر سے کہا بھائی مجھے بدلہ کرا دو. بروکر نے 18, 20, 30, 25% پہ بدلہ کرا دیا. یہ رات کو اپنے گھر جا کر اپنے دوست کو بتاتا ہے، اس کا دوست کہتا ہے بھائی تم نے بڑا سٹہ کھیل لیا، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ کل جو مارکیٹ کھلے گی تو کیا تمہارے شیئر کی قیمت اتنی اوپر جائے گی کہ تمہارے بدلے کی کاسٹ کور ہو یا نہیں جائے گی. ان چیزوں کو بھی ہمارے معاشرے میں سٹہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ چیزیں بسا اوقات سٹے جوئے کی تعریف میں نہیں آتی، اگرچہ وہ حرام ہے، اگرچہ وہ طریقہ کار تجارت کا غلط ہے، لیکن جوئے کی تعریف میں وہ نہیں آتا. یعنی جس طریقے سے سود لینا جوئے کی تعریف میں نہیں آتا، جوا ایک الگ چیز ہے، سود ایک الگ چیز ہے، شارٹ سیلنگ الگ چیز ہے. تو لیکن ہم معاشرے میں، مارکیٹ میں بسا اوقات اس کو سٹہ کر دینا کہتے ہیں کہ بھائی اسٹاک مارکیٹ میں سٹہ کھیلا جا رہا ہے. اب اسٹاک مارکیٹ میں سٹہ کھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں سٹہ کھیلنے کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر قیمت شیئر کی بہت تیزی سے اوپر نیچے جا رہی ہے پھر بھی لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ سٹہ ہم جو ہے شرعی اعتبار سے نہیں کہہ رہے. آپس میں جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں سٹہ کہ بھائی مارکیٹ اتنی تیزی سے اوپر نیچے ہو رہی ہے، تم پیسہ لگاؤ گے کہ ایسا نہ تمہارے پیسے ڈوب جائیں. جیسے سونے کی مارکیٹ اوپر نیچے ہو رہی ہے، آپ کہیں گے بھائی تم پیسہ کیوں لگا رہے ہو. یا پلاٹوں کی مارکیٹ ایک زمانے میں 2009 میں جب اوپر نیچے شروع ہوئی، لوگوں نے کہا بھائی پلاٹ کے کام میں پیسہ لگانا تو سیدھا سیدھا سٹہ ہے، اچانک پلاٹ کی قیمت نیچے گرے گی، پیسے پھنس جائیں گے. تو سٹے کا لفظ جو ہے ہمارے یہاں جو عموماً اسٹاک مارکیٹ پہ بولا جاتا ہے، ضروری نہیں کہ شرعاً وہ جوئے کے معنی میں آئے. بعض دفعہ اسٹاک مارکیٹ میں بعض چیزیں جوئے کی شکل میں ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرید و فروخت کے طریقے منع فرمائے، جس کے اندر شارٹ سیلنگ داخل ہے، یا بیع قبل القبض جسے ہم کہتے ہیں، وہ اس کے اندر آتا ہے. اور بسا اوقات اس کے اندر جوئے کے معنی کے بجائے اس میں شرعاً بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی اور قانوناً بھی خرابی نہیں ہوتی، لیکن اس کو ہم سٹہ اس معنی میں کہہ دیتے ہیں کہ اس کاروبار کے اندر پیسے لگانے میں رسک بہت ہوتا ہے. تو یہ جو ہے سٹے کی اور جوئے کی تعریف میں کچھ تفصیل تھی. جوئے کی جو ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، اس وقت دنیا میں جوئے کی 3 شکلیں رائج ہیں. 3 طریقے سے جوا ہوتا ہے. ایک جوا تو ہوتا ہے باقاعدہ جوئے کے اڈے بنا کر. الحمدللہ مسلمان ملکوں میں جوئے کے اڈے بنا کر جوا کھیلنا تو ناجائز قانوناً. چھپ چھپا کے کھیلا جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن قانوناً پاکستان میں اور دنیا کے تقریباً غالباً سارے اسلامی ملکوں میں آپ جوئے کا اڈا بنا کے جوا نہیں کھیل سکتے. چنانچہ اسلامی ملکوں میں کیسینو نہیں ہو سکتا.
کیسینو جہاں پہ جا کے لوگ جوا کھیلتے ہیں اور شراب وغیرہ پیتے ہیں. تو ایک تو ہوتا ہے کہ جوا کھیلنے کے باقاعدہ اڈے. ایک زمانے میں آپ نے سنا ہوگا یہاں پر ایک ریفل اسکیم کے نام سے سیور ریفل کے نام سے ایک شروع ہوئی تھی لاٹری. تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ یہ قانون کے تحت جوئے میں داخل ہے اور جوا پاکستان کے آئین کے مطابق جوا کھیلنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. آج پاکستان کے اندر لاٹری کی اسکیمیں قانوناً درست نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ چھپ چھپا کر کسی اور نام سے کھیلی جائے. تو الحمدللہ مسلمان ملکوں میں تو یہ خطرہ نہیں ہوتا. غیر مسلم ملکوں میں تو ہوتا ہے, آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ کیسینو ہوتے ہیں, جوا کھیلنے کے باقاعدہ قانونی کاروبار ہوتا ہے. تو جوئے کی پہلی شکل تو وہ ہے کہ قانونی طور پر جوا کھیلنے کا باقاعدہ کاروبار ہو جس کی اجازت ہو, مثلاً وہ جوئے کا اڈا ہے یا کیسینو ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. دوسرے جو جوئے کی شکل ہے وہ ہے کھیل کود میں تفریح کے طور پہ. اس کی شکلیں بہت زیادہ آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. اور آپ کو جو انہوں نے الطاف بھائی نے شروع میں بتایا تھا کہ فٹ بال میں, کرکٹ میں, جدید کھیلوں میں شرطیں لگانا, اسی طریقے سے موٹر سائیکل میں, گھوڑوں کی ریس میں, مرغے کی لڑائی میں, کتوں کی لڑائی میں, ریچھ کی لڑائی میں جو شرطیں لگائی جاتی ہیں, اس قسم کی چیزوں پر شرطیں لگانا یا تفریحاً شرط لگانا کہ اچھا چلو بھائی آؤ شرط لگاؤ کہ آج بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. شرط لگاؤ کہ اس دفعہ جو پاکستان کا میچ ہوگا اس میں شاہد آفریدی چھکا مارے گا یا نہیں. اس دفعہ جو پاکستان کا جو ہاکی کا میچ ہوگا پاکستان اس میں 6 گول کرے گا یا نہیں. بہت عام جوئے کی شکل, آپ کے پاس ایک ایس ایم ایس آتا ہے وارد والوں کی طرف سے, موبلنگ کی طرف سے, ٹیلی نور کی طرف سے کہ پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہے, آپ بتائیے کہ شاہد آفریدی چھکا مارے گا. 3 آپشن ہیں, آپ بولیں یس, یس کہنا ہے تو 1 دبا دیں, نو کہنا ہے تو 2 دبا دیں, اور پتہ نہیں کہنا ہے تو 3 دبا دیں. آپ بھیج دیں میسج, آپ کے بیلنس میں سے 50 روپے پلس ٹیکس کٹ جائیں گے, اور اس کے بدلے میں آپ کا نام ایک قرآن دازی میں شامل کیا جائے گا جس میں اگر آپ جیت جائیں تو آپ کو بلیک بیری فون مل جائے گا یا نوکیا کا کوئی فلاں سا فون مل جائے. تو ایک تو جوئے کی جو قسم میں نے پہلے بیان کی کہ جوئے کا باقاعدہ کاروبار ہو, وہ تو مسلمان ملکوں میں نہیں ہے الحمدللہ, قانوناً نہیں ہے, عملاً بعض دفعہ چھپ چھپا کے ہوتا ہے, جیسے کراچی میں بھی بہت کھیلا جاتا ہے. دوسری شکل ہے کھیل کود میں یا تفریح میں جوا کھیلنا, اور یہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہمارے ملک میں. بہت سارے کرکٹ کے کلب ہیں جن میں جوا کھیلا جاتا ہے, ایسوسی ایشن ہیں جن میں جوا کھیلا جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی جس کو ہم کھیل کود سمجھتے ہیں, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ جوئے کی ایک شکل ہے. اس کے اندر کرکٹ کا مقابلہ کرانا, ساری ٹیمیں جمع ہیں, وہ مقابلہ ہو رہا ہے, اس کے اندر لوگوں نے کہا بھی آپ اپنے اپنے پیسے جمع کرائیں, سارے پیسے اس ٹیم کو چلے جائیں گے جو جیت جائے گی. یا موبائل فون کی اسکیمیں, یا اخبار کے اندر اشتہار آ گیا کہ بھائی اس کے اندر ایک پزل ہے, مختلف سوالات ہیں, آپ ان سوالات کو بھریں, اپنا نام پتہ شناختی کارڈ کے ساتھ ہمیں بھیج دیں, ساتھ ساتھ 25 روپے اس کی سبسکرپشن فیس بھی بھیج دیں. آپ کا نام قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا, اگر آپ جیت گئے تو آپ کو 50,000 روپے کا انعام ملے گا. اسی طریقے سے گھوڑوں کی لڑائی کے اوپر, موٹر سائیکل کی ریس کے اوپر 2 لوگوں نے شرط لگائی ہم دوڑیں گے, موٹر سائیکل اگر میری آگے نکل گئی تو تم 100 روپے دینا, تمہاری آگے نکل گئی میں 100 روپے دوں گا. تو کھیل کود کے اندر جو جوئے کی شکلیں اس وقت رائج ہیں مختلف طریقے سے, بے شمار ہیں, بہت سی تو مجھے معلوم بھی نہیں ہے لیکن وہ ہیں اسی طریقے سے. میں نے ایک جوا یہ تک سنا ہے لوگوں کا, اور وہ غریب طبقے میں کھیلا جاتا ہے, کہ جو گاڑی صاف کرنے والے سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں یہ شرط لگاتے ہیں کہ اب جو سگنل بند ہوگا, لال بتی ہوگی, تو پہلی گاڑی ٹویوٹا کرولا آ کے رکے گی. دوسرے نے کہا نہیں پہلی گاڑی ہونڈا سیوک رکے گی. اگر ٹویوٹا کرولا رکی تو تو مجھے 50 روپے دینا, اور ہونڈا سیوک رکی تو میں تجھے 50 روپے دوں گا. یہ جوا کھیلا جاتا ہے. تو جوئے کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی ایسا کام جو چانس کی بنیاد پر ہو, جو آپ کے اختیار میں نہ ہو, اس کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کو اپنی جیب سے پیسے دینا, یہ کاروبار, یہ انعامی اسکیموں ہیں. کھیل کے میں تفریح کے اندر مختلف قسم کی جو آپ کے سامنے یہ کیے جاتے ہیں, اس کے اندر اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے
کہ کھیل کود میں تفریح میں جو انعامات دیے جاتے ہیں اس کا اصول کیا ہے. اس کا اصول یہ ہے کہ اگر دو ٹیموں کا مقابلہ ہوا، ان دو ٹیموں کے مقابلے میں ایک تیسرے شخص نے، مثال کے طور پر دو ٹیموں کا مقابلہ ہوا، ان دونوں ٹیموں میں جو لڑکے کھیلتے ہیں ان کے والدین نے کہہ دیا اچھا تم دونوں میں سے جو جیتے گا ہم اپنے پاس سے انعام دے دیں گے. دو آدمیوں میں، دو ٹیموں میں مقابلہ ہو رہا ہے، لیکن انعامی رقم یہ دونوں ٹیمیں اپنے پیسے سے نہیں دے رہے ایک دوسرے کو، بلکہ انعامی رقم، ٹیموں کا جو مقابلہ ہو رہا ہے تو یہ انعامی رقم دی جا رہی ہے اپنے پیسے سے نہیں، بلکہ کوئی تیسرا آدمی دے رہا ہے. دو آدمیوں میں مقابلہ ہوا اور ان دونوں آدمیوں کے میں سے کسی ایک نے کہ والد نے یا کسی تیسرے آدمی نے کہا اچھا بھائی تم دوڑ لگاؤ، جو جا کے اس کھمبے تک کو چھو کے آئے گا اس کو میں اپنے پاس سے 50 روپے دوں گا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ چیز شرعاً جائز ہے، یہ جوئے میں نہیں آتی. کوئی تیسرا آدمی انعام دے. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ لوگ پیسے جمع کریں. مثال کے طور پہ کرکٹ ایسوسی ایشن ہے، اس ایسوسی ایشن نے کہا کہ ہم رمضان کے بعد 2 مہینے میں کرکٹ کے مقابلے کا آغاز کر رہے ہیں. جو ٹیم مقابلے میں شریک ہونا چاہتی ہے وہ ہمیں 5000 روپے فیس جمع کرا دے. اس فیس کے ذریعے ہم گراؤنڈ کے اخراجات، اپنے اسٹاف کی تنخواہیں، صفائی ستھرائی کا نظام، پینے کھانے کا انتظام سب کچھ کریں گے اور اسی میں سے ہم کسی کو انعام بھی دے دیں گے. یہ صورت کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے جائز ہے، اس لیے کہ یہ لوگوں نے جو پیسے دیے ہیں یہ اپنے انعام کے لیے نہیں دیے تھے، یہ ایک انتظامی فیس، ایڈمنسٹریٹو فیس تھی، اس میں سے ان انتظامیہ نے اخراجات بھی کیے اور انعام بھی دے دیا. تو اس وجہ سے جو کھیلوں کے مقابلے میں انعامات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ گھروں میں، محلے میں بہت ہوتا ہے کہ بچوں نے آپس میں 5-5 10-10 روپے ملا لیے اور کہہ دیا جو جیت جائے گا اس کو ہم 200 روپے دے دیں گے. تو ہر لڑکا اپنے گھر سے 20 روپے لے آیا، 11 لڑکے ایک ٹیم میں، 11 لڑکے ایک ٹیم میں. لڑکے اپنے پاس سے لے آئے پیسے جمع کیے اور جو ٹیم جیتی سارے پیسے اس کو دے دیے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. سرحد کے علاقے میں جو کھیلا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا انڈے کا جوا کھیلا جاتا ہے. عید کے موقع پہ ایک دوسرے سے انڈا ٹکراتے ہیں، جس کا انڈا ٹوٹ جائے تو اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اسی طرح کا کوئی کام ہے. اس کے بارے میں علماء نے بہت پہلے سے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے اور حرام ہے. تو جوا ہوتا ہے، چاہے وہ کھیل کود کے اندر کیا جائے. اس وجہ سے جو موبائل فون کے میسج آتے ہیں کہ آپ ہمیں فلاں چیز کا بتائیں، آپ کے 10 روپے کٹیں گے. اگر موبائل فون کا میسج یہ آئے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس پاکستان کے میچ میں شاہد آفریدی چھکا مارے گا یا نہیں، اگر آپ سمجھتے مارے گا تو 1 لکھ کے ہمیں رپلائی کریں، اور آپ سمجھتے نہیں مارے گا تو 2 لکھ کے رپلائی کریں. لیکن آپ کے پاس سے پیسے کچھ نہ کٹیں تو پھر تو یہ اسکیم جائز ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے پاس سے کچھ نہیں دیا، یہ تو ایک انعام ہے. لیکن اگر آپ کے پاس سے 50 روپے یا 20 روپے کٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انعام میں بلیک بیری یا نوکیا کا ایک 10-15-20 ہزار کا فون لینا ہے، اور اس امید میں آپ نے 50 روپے کس امید میں دیے تھے؟ اسی امید میں دیے تھے کہ میں 50 روپے دوں گا تو میرے پاس ایک 20 ہزار کی چیز آئے گی. یہ بھی جوئے کی شکل ہے. تو جوئے کی جو دوسری شکل ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، جس کی تفصیل کہ جوا کھیلوں میں بہت ہوتا ہے، تفریح میں بہت ہوتا ہے. اور جوئے کی جو تیسری شکل ہے جو کہ ہمارے آپ کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، وہ شکل ہے کاروبار میں جو جوا ہوتا ہے. کاروبار میں جوئے کی شکلیں آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اس کے اندر ایک تو جوا ہوتا ہے کاروبار کے طریقوں میں، جیسے اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو جوا کھیلا جاتا ہے بسا اوقات، یا آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا اس وقت آن لائن ٹریڈنگ شروع ہو چکی ہے کرنسی کی اور گولڈ کی. لوگ جاتے ہیں انٹرنیٹ پہ جا کر کسی کمپنی کی ممبرشپ لیتے ہیں اور اس کے پاس 4000 5000 10,000 جتنے بھی ہیں ڈالر جمع کرا دیتے ہیں اور سونا خریدتے بیچتے ہیں یا کموڈٹی خریدتے بیچتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ابھی سونے کی قیمت جب نیچے آئی ہے تو ان کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے. آن لائن ٹریڈنگ کا طریقہ ہے. تیسرا ایک نام سنا ہوگا آپ نے، ملٹی لیول مارکیٹنگ. پاکستان میں ایک زمانے میں شروع ہوئی تھی جس کا نام تھا گولڈن کی انٹرنیشنل. اس کے بعد ایک کمپنی آئی تھی جس کا نام تھا بزنس. آج کل ایک کمپنی آئی ہوئی جس کا نام ہے گولڈ مائن انٹرنیشنل. یہ کمپنیاں لوگوں کو لالچ دیتی ہیں کہ آپ ہم سے ایک چیز خرید لیں اور آپ جا کر آگے 4 گاہک لے کر آئیں. اب جب آپ 4 گاہک لے کر آئیں گے
تو ہر گاہک کے بدلے میں ہم آپ کو مثال کے طور پہ 100 روپے دیں گے، اور آپ کے جو 4 گاہک ہیں مزید اگر 4 لے آئیں تو ہر گاہک کے بدلے میں ہم آپ کو 10 روپے دیں گے. تو وہ ایک پورا نیچے نیٹ ورک بناتے ہیں، جال بناتے ہیں. اس وجہ سے ان کمپنیوں کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں. ان کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ ان کمپنیوں کا کاروبار ایک اجتماعی جوا ہے. جوا اجتماعی بھی ہوتا ہے، جوا انفرادی بھی ہوتا ہے. اجتماعی جوا ہے جس میں ہر آدمی اس لالچ میں اس کمپنی میں آتا ہے کہ وہ اپنے 4 کسٹمر پکڑ کے لے آئے گا، اور وہ 4 کسٹمر اکثر پکڑ کے نہیں لا سکتا ہے. جب نہیں لا سکتا تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کے ملٹی لیول کام، مارکیٹنگ کے کام میں بعض دفعہ قتل تک ہوئے ہیں. ایک آدمی ہے جس نے مثال کے طور پہ 6,000 روپے کہیں سے قرضہ لے کر ملٹی لیول مارکیٹنگ والوں کا، ایک زمانے میں یہ قلم بیچتے تھے سونے کا پانی چڑھا ہوا، 8,000 روپے کا قلم خریدا اس نے. غریب آدمی ہے جس کے پاس 3,000 روپے بھی نہیں ہوتے، کہیں سے جمع کر کے قرضہ ورزہ مانگ کے اس نے 8,000 کا قلم خریدا، تاکہ قلم خریدنے سے وہ ممبر بن گیا. جب ممبر بن گیا، اب ممبر بننے کے بعد اس نے جا کر مزید 4 ممبر پکڑ کے لانے جن کو 8,000 کے 4 قلم بیچنے ہیں. جب یہ ممبر پکڑ کے لے آئے گا تو فی ممبر اس کو 1,000 روپے مل جائیں گے، اور وہ ممبر آگے جو 4 پکڑ کے لائیں گے، تو جب وہ ممبر پکڑ کے لائیں گے تو ان ممبروں کو 1,000 روپے ملیں گے، اور اس آدمی کو ان ممبروں کی وجہ سے 300 ملیں گے مثلا. یہ ایک لالچ ہوتی ہے جو نیچے تک جاتی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان میں، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، پاکستان میں شروع ہوتا ہے. اور اس کمپنی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے یہ کمپنی 3-4 سال کام کر کے بند ہو جاتی ہے، پھر یہ دوسرے نام سے آتی ہے. میں پچھلے 10-12 سال میں 3 کمپنیاں دیکھ چکا ہوں. ایک گولڈن کی کے نام سے آئی تھی، پھر ایک بزنس کے نام سے آئی تھی، شارع فیصل پہ اس کا دفتر تھا. اب ایک تیسری گولڈ مائن انٹرنیشنل کے نام سے آئی ہے جو گلشن اقبال میں اس کا دفتر ہے. اب یہ کب بند ہوتی ہے؟ حکومت پاکستان نے اس کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. عالم اسلام کی جتنی بڑی فقہ کی تنظیمیں ہیں وہ اس کو ناجائز قرار دے چکی ہیں اور اجتماعی جوا قرار دے چکی ہیں. آپ میں سے اگر کسی بھی شخص کا کوئی جاننے والا شخص ہو، کوئی ہو، یہ لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں. علماء کرام کو دھوکہ دے کر فتویٰ لیتے ہیں. علماء کرام کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم کیا کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، ہماری ایک پروڈکٹ ہے، ہم اس کے بیچنے کا کمیشن دیتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے جائز ہے، پروڈکٹ بیچنے کا کمیشن. لیکن وہ صورت نہیں بتاتے کہ کمیشن کا اسٹرکچر کیا ہے. اس وجہ سے اس کے بارے کے ناجائز ہونے کا فتویٰ علماء کرام بہت پہلے دے چکے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں جوا کے نام سے، سٹے کے نام سے جس چیز کو ہم کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں رائج ہے، شرعاً وہ جوا نہیں ہے. شرعاً اسٹاک مارکیٹ میں جو جس چیز کو ہم جوا کہتے ہیں وہ خرید اور فروخت کی ایک ناجائز شکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کسی ایسی چیز کو فروخت کرنا جو بیچنے والے کی ملکیت میں نہ ہو، وہ اپنے ملکیت میں یا اپنے قبضے میں موجود چیز کو آگے فروخت نہیں کر سکتا. اب اسٹاک مارکیٹ میں لوگ شارٹ سیلنگ کرتے ہیں. شارٹ سیلنگ کا مطلب ہے کہ شیئر جن کے پاس نہیں ہوتے یہ شیئرز خریدتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک کام ہوتا ہے مارجن کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بروکر کے ممبر بنتے ہیں، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے جمع کرا دیں، 20 لاکھ جمع کرا دیں، میں آپ کو 1 کروڑ تک کی خرید فروخت کی اجازت دیتا ہوں. تو آپ 20 لاکھ روپے اپنے استعمال کرتے ہیں، 80 لاکھ روپے آپ پیسے دیے بغیر بسا اوقات چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. آپ کی امید یہ ہوتی ہے کہ میں جو چیز خرید رہا ہوں صبح 10 بجے 11 بجے وہ مہنگی مل رہی ہے، شام کو مارکیٹ بند ہونے تک چیز سستی ہو جائے گی تو بازار سے خرید کے دے دوں گا، اور اگر نہیں ہو سکی تو میں بینک سے قرضہ لے لوں گا. یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے اسٹاک مارکیٹ کے جو کرائسس آتے ہیں جس کے اندر لوگوں کی جمع پونجی ختم ہوتی ہے، اس کا 90% سے زیادہ سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ لالچ میں آ کر چیزیں خریدتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اپنے گھر کی چیزیں بیچیں، جا کر انہوں نے مہنگے داموں شیئر خریدے. تو شیئر کے اندر جس چیز کو ہم سٹے بازی کہتے ہیں وہ بسا اوقات جوئے کی تعریف میں نہیں آتی. یہ مطلب نہیں ہے کہ جوئے کی تعریف میں نہیں آتی تو وہ جائز ہے. اس کے اندر خرید فروخت کی جو ناجائز شکلیں پائی جاتی ہیں، جس کے اندر شارٹ سیلنگ شامل ہے، جس کے اندر بلینک سیلنگ بھی شامل ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. تیسری چیز جو اسٹاک مارکیٹ کے اندر ناجائز ہوتی ہے وہ حرام کمپنیوں کے شیئر ہوتے ہیں. اس وجہ سے بسا اوقات لوگ جو اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانے کو یا گولڈ مارکیٹ میں پیسہ لگانے کو سٹا کہتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سٹے کی، جیسے میں نے شروع میں بات بتائی کہ سٹا ہم بسا اوقات اس چیز کو بھی کہہ دیتے ہیں جس چیز کے اندر نقصان کا امکان زیادہ ہوتا ہے، خطرہ زیادہ ہوتا ہے. جیسے میں نے اس کی مثال دی تھی کہ اگر کوئی آدمی آج کل کے حالات میں
کابل میں جا کے 10 ایکڑ کا پلاٹ خریدے 10 کروڑ روپے کا, تو جس آدمی کو بھی وہ بتائے گا, وہ آدمی کہے گا بھائی تم نے تو سٹا کھیل لیا. حالانکہ شرن وہ سٹا نہیں ہے, جوا نہیں ہے, لیکن وہ کس معنی میں سٹا کہے گا؟ اس معنی میں سٹا کہے گا کہ وہاں پر خطرہ کیا ہے کہ بھئی کابل میں اس زمانے میں پلاٹ خریدنے کا مطلب ہے کہ یا تو آپ کے پیسے بالکل ڈوب جائیں گے, بڑی مشکل سے بچیں گے, یا ہو سکتا ہے کہ فائدہ بھی ہو جائے. تو اس وجہ سے اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو صورتیں رائج ہیں, میں یہاں پر اس کی تفصیل اس لیے نہیں بتا سکتا کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہت سی صورتیں رائج ہیں, بہت سارے طریقے رائج ہیں, لیکن جو مجموعی طور پہ علماء کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ناجائز طریقے میں شامل ہیں وہ شارٹ سیلنگ میں شامل ہیں, یا اسی طریقے سے بسا اوقات لوگ چیز آج خرید کے آج ہی بیچتے ہیں جسے ہم ڈے ٹریڈنگ کہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی علماء اکرام کا فتویٰ ابھی تک یہی ہے کہ چیز کو آج خرید کے آج بیچنے میں آپ کو قبضہ حاصل نہیں ہوتا. البتہ اسٹاک مارکیٹ کے ایسے شیئرز میں پیسہ لگانا جن کی قیمتیں جلدی سے اوپر نیچے ہو رہی ہوں, تو اگر آپ شرائط پوری کر دیں, یعنی شیئر کے پیسے ادا کر کے شیئر کو خرید لیں, تو قیمت کے اوپر نیچے ہونے سے وہ شیئر ناجائز نہیں ہوتا. ہاں, کاروباری طور پہ خطرہ اس میں بہت ہے. ایک کمپنی جس کے شیئر بہت تیزی سے اوپر جا رہے ہیں, آپ نے سوچا چلو اس کے شیئر خرید لو, جائز طریقے سے آپ نے جا کے, جائز کمپنی ہے, مثلا تیل کی کمپنی ہے, تیل کا کاروبار کرتی ہے, آپ نے اس کے شیئر خرید لیے, اس کے شیئر اوپر جاتے جاتے اچانک نیچے جانا شروع ہو گئے. اب اس میں ظاہر ہے آپ کا نقصان ہو گیا, لیکن یہ چیز جوا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے پلاٹ اس امید پہ خریدا کہ اس کی قیمت بڑھے گی, اس کی قیمت نیچے چلی گئی, تو آپ نے جس سوچ کے تحت لیا تھا وہ سوچ کیا تھی کہ اوپر جائے گی, لیکن آپ کا وہ اس میں آپ کو عارضی طور پہ نقصان ہو گیا. لیکن یہ چیز بھی شرعاً جوا نہیں ہے, لیکن ہم لوگ بسا اوقات اس کو سٹا کہہ دیتے ہیں. بھائی سٹا کھیل لیا اس نے, ساری جمع پونجی اٹھا کر اس کام میں لگا دی, اب سب پیسے اس کے ڈوب گئے ہیں یا قیمت نیچے چلی گئی ہے. اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ ایک ہے کموڈٹی ایکسچینج. پاکستان کا ایک کموڈٹی ایکسچینج ہے, پاکستان کا نام پہلے کموڈٹی ایکسچینج تھا, اس کا نام پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہو گیا, پی میکس. اسی طریقے سے ہمارے یہاں بعض کمپنیوں نے اب کام شروع کیا آن لائن ٹریڈنگ کا. آن لائن ٹریڈنگ کے بارے میں علماء کرام کا اتفاقی فتویٰ ہے کہ آن لائن ٹریڈنگ کے جو طریقے اس وقت مارکیٹ میں رائج ہیں وہ شرعاً جوئے کی تعریف میں بسا اوقات نہیں آتے, لیکن بیع کی جو فاسد بیع ہے یا باطل بیع ہے اس کی تعریف میں آتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جوئے کی ایک شکل ہوتی ہے, جوئے کی ایک شکل ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر آپ مارکیٹنگ کرتے ہیں. آن لائن ٹریڈنگ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ جاتے ہیں کمپنی کے انٹرنیٹ پہ جا کے اس کا ایک اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. اکاؤنٹ کھولنے سے آپ ممبر بن جاتے ہیں, اور انہوں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ جا کر کمپنی کے ایک بینک کے اندر, چاہے وہ لوکل پاکستانی بینک ہو یا کوئی سا بینک ہو, اس کے اندر آپ ہمارے اکاؤنٹ میں $10,000 جمع کرا دیں, یا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے ہمیں اتھارٹی دے دیں, ڈیبٹ اتھارٹی, جتنی آپ ٹریڈنگ کریں گے ہم آپ کے پیسے نکال لیں گے. اب آپ انٹرنیٹ پہ ہماری ویب سائٹ پہ آئیں اور دیکھتے رہیں کہ کون سی چیز کی قیمت اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے. جو چیز آپ نے خریدنی خریدتے رہیں. شام کو ہم دیکھیں گے کہ آپ نے جو چیزیں خریدی ہیں ان کی قیمت کتنی بنی. مثلا آپ نے پورے دن میں $3,000 کی چیزیں خریدی اور ان چیزوں میں آپ کا فائدہ ہے, شام کو آپ نے بیچ بھی دی وہ چیزیں. تو اب اگر آپ کو ہمیں آپ کو پیسے دینے, مثلا $3,000 کی چیزیں خرید کے آپ نے $3,300 کی بیچ دی, تو شام کو حساب کرتے وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو $300 دیں گے, اور آپ نے $3,000 کی چیزیں خریدی اور بیچی $2,800 کی, تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے $200 کاٹ لیتے ہیں. یہ آن لائن ٹریڈنگ کا ایک طریقہ ہے. آپ چاہے اس کے اندر سونا خریدیں, چاندی خریدیں, تانبا خریدیں, یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو چیز بک رہی ہو خریدیں, بہت کچھ بک رہا ہوتا ہے اس میں. اب اس میں ہوتا کیا ہے, ابھی پچھلے دنوں جو سونے کا مسئلہ ہوا, لوگوں نے آن لائن پر گئے, انہوں نے دیکھا جی ڈالر پرائس آ رہی ہے اس کی, فرض کریں آ رہی ہے $1,000, خوش ہو گئے کہ بھئی یہ تو بہت اچھا ہے. اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, دوستوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ابھی 2-3 دن کے اندر سونے کی قیمت $1,200 ہو جائے گی. انہوں نے کھٹ سے سونا خرید لیا اور $5,000 کا سونا خرید لیا. $5,000 کا سونا خریدا, 3 دن بعد وہ سونے کی قیمت $200 بڑھ گئی. اب یہ $5,000 کا سونا $6,000 کا ہو گیا. کمپنی نے, انہوں نے بیچا جب سونا, کمپنی نے ان کے اکاؤنٹ میں $1,000 ڈال دیے. یہ بہت خوش کہ بھئی دیکھو 3 دن کے اندر $90,000 آ گئے. انہوں نے مزید سونا خرید لیا. لالچ ایسے ہی ہوتی ہے نا, اسٹاک مارکیٹ میں لوگ ایسے ہی ڈوبتے ہیں کہ ایک دن شیئر خریدا, دوسرے دن $3 کا فائدہ ہوا, وہ اگلے دن اپنے گھر کا سامان بیچ کے اور شیئر خریدتے ہیں.
اس میں فائدہ ہوتا ہے تو اپنے بھائی کا سامان بھی بکوا کے خریدتے ہیں, بیوی کا زیور بھی بکواتے ہیں, اپنے گھر کو گروی رکھ کے قرضہ لیتے ہیں. تو انہوں نے کرنا یہ شروع کیا کہ سونا خریدنا شروع کیا, اور سونا خریدا. جب اور سونا خریدا تو $200 قیمت گر گئی. جب $200 قیمت گر گئی تو کمپنی نے ان سے پوچھا کہ بھائی اب آپ نے جو ہے نا $25,000 کا سونا خریدا تھا, اور ذہن میں کیا تھا, ان کے مارجن فائنینسنگ کی اجازت دی ہوئی تھی, پیسے انہوں نے کمپنی کو $10,000 دیے ہوئے تھے, سونا انہوں نے $25,000 کا اٹھایا اس امید پہ کہ یہ سونا بڑھ جائے گا, تو $25,000 کا سونا شام کو میں بیچوں گا تو مجھے $2,000 آ جائیں گے, تو میرا ہی فائدہ ہے. سونے کی قیمت گر گئی. اب کمپنی نے کہا بھائی قیمت گر گئی ہے, آپ ہمیں پیسے دیں. ان کے اکاؤنٹ میں $10,000 پڑے تھے, کمپنی نے اس میں سے فرض کریں $8,000 کا نقصان ہوا, وہ $8,000 کاٹ لی. اور اس طرح کی تفصیلات ہیں, آپ میں سے جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو اندازہ ہے. اب اس میں خرابی کیا ہے؟ شرن اس میں خرابی یہ کہ علماء کرام نے لکھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے بیع کے سلسلے میں, خرید فروخت کے, کہ جب کوئی شخص چیز کو خریدے تو جب تک اس کا قبضہ حاصل نہ کر لے اس وقت تک وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں آتی. آن لائن ٹریڈنگ میں قبضے وبضے کا کوئی تصور نہیں. اس میں اگر آپ اس کمپنی سے کہیں بھائی میں نے تم سے سونا خریدا ہے, مجھے سونا دے دو, وہ کہتے جی سونا دینے وینے کا کوئی کنسپٹ نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جوا کھیلنے کا ایک ماڈرن طریقہ ہے. ماڈرن طریقہ کیسے؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ جی مجھے اس کا قبضہ تو لینا نہیں ہے, تو جوا جس طریقے سے آپ سکہ اچھال کے کھیل سکتے ہیں, جس طریقے سے آپ گوٹ پھینک کے کھیل سکتے ہیں, پانسا پھینک کے کھیل سکتے ہیں, شاہد آفریدی کے چھکا مارنے پر کھیل سکتے ہیں, بارش کے ہونے پر کھیل سکتے ہیں, اسی طرح یہ بھی تو جوا کھیل سکتے ہیں کہ سونے کی قیمت چڑھ گئی تو پیسے میرے, گر گئی تو پیسے تمہارے. پیتل کی قیمت چڑھ گئی تو پیسے میرے ہو جائیں گے, گر گئی تو پیسے تمہارے ہو جائیں گے. تو علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ جوے کا ایک ماڈرن طریقہ ہے, لیکن اس کو جوڑ دیا جاتا ہے خرید فروخت سے. بظاہر یہ لگتا ہے ٹریڈنگ ہو رہی ہے, لیکن اندرون خانہ یہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ جوا. تو اگر اس قسم کی صورت ہے تو یہ بھی ناجائز ہے. اور آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جن میں کہ رشتہ دار, دوست, احباب, عام طور پہ یہ جو نوجوان لڑکے ہیں جن کو انٹرنیٹ چلانے کا زیادہ ایک تجربہ ہوتا ہے, لوگ ان کو گھیر رہے ہیں. اکثر نوجوان لڑکے جو ہیں 25, 26 سال, 30 سال کی عمر کے, ان سے میری مراد نوجوان سے 18 سال کے نہیں, لیکن وہ لڑکے جو ابھی جوان ہیں, ابھی بھی شادیاں ہوئی ہیں, تو ایک رات میں امیر بننے کے چکر میں وہ اپنے گھر سے ادھر سے ادھر سے پیسے جمع کر کے اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں. اور اگر آپ سروے کریں گے تو 90% سے زیادہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنے پیسے سب ڈبا دیے. تو یہ بھی کاروبار کے اندر جوئے کی ایک شکل ہے. کاروبار میں جوئے کی ایک تیسری شکل ہے جسے ہم کہتے ہیں انعامی اسکیم, پروموشنل اسکیم. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے اگر صرف کے ڈبے خریدیں گے تو اگر آپ نے 4 ڈبے خریدے تو آپ کو ایک کوپن ملے گا, اس پہ آپ اپنا نام لکھ کے ڈالیں. صرف ایکسل والے کہتے ہیں کہ آپ صرف خریدیں, اس میں سے ایک ڈبے میں سے پرچہ نکلے گا, آپ اپنا شناختی کارڈ پرچے پہ اپنا نام لکھ کے ہمیں بھیج دیں, ہم آپ کا نام قرآن اندازی میں شامل کریں گے. شرعاً ان اسکیموں کا کیا حکم ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے ان اسکیموں کے بارے میں, یہ اسکیمیں 2 طرح کی ہیں. بعض اسکیمیں جائز ہیں اور بعض اسکیمیں ناجائز ہیں. جو اسکیمیں جائز ہیں ان کی شرط کیا ہے؟ نمبر 1, جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کی قیمت وہی رکھیں جو مارکیٹنگ میں ہوتی. مثال کے طور پہ صرف کا ایک ڈبہ ہے جس کی قیمت ہے 120 روپے. آپ اگر اس پر کوئی انعامی اسکیم شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کی قیمت آپ 120 سے 130 کر کے پھر انعامی اسکیم شروع کریں. آپ نے اس کی اسکیم کی سے پہلے جو قیمت تھی وہی رہنے دی. البتہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی مجھ سے صرف کا ڈبہ خریدو, اگر صرف کا ڈبہ تم مجھ سے لوگے تو تمہارا نام میں قرآن اندازی میں شامل کروں گا, اور جتنے لوگ مجھ سے خریدنے آ رہے ہیں 1 مہینے بعد ان کو میں انعام دوں گا ایک. تو اگر اس شخص کو صرف کا ڈبہ مل جاتا ہے نارمل مارکیٹ کی قیمت پہ ہی, اور پھر اس کا نام قرآن اندازی میں آتا ہے, تو شرعاً یہ انعامی اسکیم جائز ہے. اگر اس اصول پر انعامی اسکیم بنائی گئی ہے تو یہ چاہے مرچ مسالوں والے ہوں, مرچ مسالے کے ڈبے والے انعام دیں, چپس والے انعام دیں, کولڈ ڈرنک والے دیں, آئس کریم والے دیں, جو بھی دیں, اگر اس اصول پہ دیتے ہیں تو شرعاً یہ جائز ہے. لیکن اگر مقصد جو ہے وہ جوا کھیلنا ہے اور اسکیم کو ایسے ہی شامل کیا ہے,
یہ عام طور پہ پاکستان میں تو اتنا نہیں، دبئی میں بہت ہے. آپ سے کہا بھائی ایک چاکلیٹ خریدیں آپ، یہ چاکلیٹ جو ہے مثال کے طور پہ 200 درہم کی ہے. اب جی 200 درہم کی تو نہیں ہوتی چاکلیٹ، چاکلیٹ تو ہوتی 10 درہم کی یا 5 درہم کی، یہ 200 درہم کی. انہوں نے کہا جی یہ 200 درہم کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا نام ایک انعامی اسکیم میں بھی آ جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ چاکلیٹ 5 درہم کی تھی اور اس آدمی نے 200 درہم کی خریدی تو 195 روپے در حقیقت اس نے لاٹری کی فیس بھری ہے. نام استعمال ہوا ہے چاکلیٹ کا یا نام استعمال ہوا ہے کسی بھی چیز کا. تو ایسی صورت میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص انعامی اسکیم اس طرح سے بناتا ہے جس میں چیز کی قیمت کے اندر اس کی لاٹری کی فیس شامل کر کے لے رہا ہوتا ہے چیز کی قیمت، لیکن اصل میں لاٹری کی فیس ہو، تو وہ انعامی اسکیم بھی شرعاً ناجائز کے زمرے میں آتی ہے. اس وجہ سے جتنی بھی انعامی اسکیمیں ہیں جس کے اندر آپ کا شریک ہونے کا ارادہ ہو تو پہلے اس کی تفصیلات معلوم کر کے کسی دارالفتہ سے اس پہ رائے لے لیا کریں کہ کیا یہ انعامی اسکیم جائز ہے. میری معلومات کے مطابق صرف والوں کی اور یہ جو پیپسی والے ہیں، اس طرح کی جتنی بھی کمپنیاں، ان کی انعامی اسکیمیں شرعاً جائز کی حدود میں آتی ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ کرتے ہی ہیں کہ جو اپنی مارکیٹنگ کے پر اخراجات کرنے ہوں اس میں سے کچھ حصہ یہ اٹھا کر اپنے انعامی اسکیموں میں ڈال دیتے ہیں اور پروڈکٹ کی قیمت وہی کی وہی رہتی ہے. لیکن یہ جو موبائل فون والے آپ سے سوالات پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا کون میچ جیتے گا یا آپ فلاں چیز بتائیں، یا ایک زمانے میں شروع ہوا تھا اب تو بند ہو گیا کہ آپ 0900 پہ فون ملائیں اور 3 سوالوں کے جواب دیں، وہ بھی ناجائز ہے. اس لیے کہ 0900 پہ 1 منٹ کی کال 18 روپے کی ہوتی تھی. تو جب آپ جا کر سوالات پوچھتے تھے تو آپ سے تقریباً وہ 40-50 روپے لے لیتے تھے، وہ بھی ناجائز ہے. اس لیے کہ سوال کا جواب دینے کی کوئی وہ نہیں ہوتی. ایک زمانے میں پاکستان میں چلا تھا، اب تو ختم ہو گیا ہے، کہ آپ کو لوگ ممبرشپ کے فارم دیتے تھے کہ آپ ہمارے ممبر بن جائیں، قرآن دازی میں آپ کا نام آئے گا، وہ بھی ناجائز ہے. ایک اور چیز جو آج کل بہت شروع ہوئی ہے، اگرچہ وہ زیادہ تر دھوکہ ہے، ای میل پہ آپ کو ایک ای میل آتی ہے کہ آپ کا نام فلاں آپ کے نام پر قرآن دازی میں انعام نکل آیا ہے، یا ایک بینک اکاؤنٹ میں آپ کے ملتے جلتے نام والے آدمی کے پیسے پڑے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو پیسے دیں گے. پہلی بات تو یہ کہ وہ جھوٹی ہوتا ہے، لیکن فرض کریں اگر ایسا کچھ نکل بھی آیا تو بھی ناجائز ہے آپ کے لیے. اس طرح کی جب ای میل آیا کرے آپ اس کو بغیر پڑھے ڈیلیٹ کریں، اس لیے کہ آپ ان سے کہیں کہ پہلی بات یہ تو ہے ہی دھوکہ، اس میں ہوتا ہی سچ نہیں ہے. لیکن اگر سچ ہو بھی تو میں نے جب وہ پیسے کمائے نہیں ہیں تو میرے پاس کس طرح سے آ رہے ہیں. اس وجہ سے اس کے بارے میں بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ جو طریقہ کار ہے انعامی اسکیم کا یا انعام کے پیسے دینے کا وہ بھی ناجائز ہے. تو سٹے کے حوالے سے اس کے اندر ایک اور چیز بھی جو ہے جس کے بارے میں بتاتا چلوں، وہ ہے پرائز بانڈ. ہمارے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ پرائز بانڈ جائز ہے اور پرائز بانڈ خریدتے ہیں، اس پہ انعام لیتے ہیں. پرائز بانڈ کے بارے میں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ پرائز بانڈ کے اندر جوا تو نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جاتے ہیں. جوئے کے اندر تو آپ کے پیسے جیب سے چلے جاتے ہیں. اگر پیسے آپ کو واپس مل رہے ہیں تو جوا تو نہیں ہے، لیکن اس میں سود یقینی ہے. اگر ایک آدمی ہے، میں اس سے کہتا ہوں تم مجھ سے 500 روپے کا پرائز بانڈ لے لو، وہ کہتا ہے کیوں، مجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تو آپ کے خیال میں وہ پرائز بانڈ لے گا؟ کوئی نہیں لے گا. تو پرائز بانڈ آدمی لیتا ہی اس لالچ میں ہے کہ حکومت جو اس کے پر سود دے گی وہ مجھے ملے گا. پرائز بانڈ کے بارے میں علماء اکرام کا فتویٰ ہے کہ پرائز بانڈ پہ ملنے والا انعام جوئے کی تعریف میں نہیں آتا لیکن سود کی تعریف میں آتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو پرائز بانڈ کا کام کرتے ہیں یا پرائز بانڈ کے اوپر وہ انعام لیتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شرعاً یہ ناجائز ہے. اور ایک اور بات کا بھی خیال رکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ مولوی ایسی باتیں کرتے ہیں. بات یہ کہ اس طرح کے کہنے سے خطرہ نہیں ٹلتا. اگر آپ سے ایک آدمی کہتا ہے کہ بجلی کے تار میں بجلی آ رہی ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو کرنٹ لگے گا، آپ نے کہا چھوڑو یار یہ الیکٹریشین ایسی باتیں کرتے ہیں. اب آپ ہاتھ لگا لیں گے تو کیا ہوگا؟ کرنٹ لگے گا. لیکن یہ چونکہ دنیا کی ظاہری چیز ہے تو آپ کو پتہ چل جاتی ہے. آخرت کی چیز چونکہ فوراً نہیں پتہ چلتی تو لوگ سمجھتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ایک چیز ناجائز ہے تو وہ ناجائز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک گندی چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی. ولو اعجبک کثرت الخبیث، چاہے آپ کو
ناپاک چیز کی کثرت اچھی لگنے لگے. کثرت اچھی لگنے لگے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب کسی سے کہیں غلط ہے تو اس کا پہلا جواب کیا ہوتا ہے؟ بھائی آج کل تو یہی ہو رہا ہے. تو آج کل تو یہی ہو رہا کہ کہنے سے کوئی چیز جائز نہیں ہوتی. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ سونا چاندی کی آن لائن ٹریڈنگ کریں. سونا چاندی کی آن لائن ٹریڈنگ میں جو بیٹنگ کرتے ہیں، شرط لگاتے ہیں، کھیلوں کے اندر شرط لگائیں، کاروبار میں شرط لگائیں، کسی بھی طریقے سے لگائیں، وہ شرعاً ناجائز کی حدود میں جوئے کی تعریف میں آتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو کاروبار کے طریقے ہیں وہ مغرب سے آئے ہوئے ہیں، ویسٹ سے. اور مغرب کے اندر چونکہ جوا قانوناً جائز ہے، ان کے ہاں تو کیسینو ہوتا ہے، جوئے کھیلنے کے اڈے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں کوئی خرابی نہیں ہے کہ آپ چاہے کاروبار کے اندر جوئے کو شامل کر لیں یا آپ انعامی اسکیموں میں جوئے کو شامل کر لیں، ان کے ہاں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے دین کے اندر تو جوا ایک مطلقاً حرام چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ اور سور کے ساتھ اور اس قسم کے بڑے گناہوں کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ وعید بیان فرمائی ہے. اس وجہ سے ہمارے یہاں ہمیں دیکھ کر کاروبار میں سے جوئے کی وہ انداز نکال دینے ہیں جو کہ بدقسمتی سے شامل ہو گئے اور ہمیں معلوم نہیں ہے. جوئے کی ایک اور چیز بھی ہے جو کہ آج کل رائج ہو گئی ہے، اور اسٹاک ایکسچینج میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے، جس کو ہم ڈیریویٹو کہتے ہیں. اس کی تفصیل میں زیادہ میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ وہ تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز ہے، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ نہیں ہوتی. لیکن ہیجنگ کا ایک طریقہ ہے جس کے اندر ڈیریویٹو بنائے جاتے ہیں اور وہ بیچے جاتے ہیں. اس کے بارے میں بھی علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ ناجائز ہیں، اس کے اندر پیسے لگانا ناجائز ہے. پاکستان کا جو کموڈیٹی ایکسچینج ہے یہ گولڈ کی ٹریڈنگ کرتا ہے، بہت سارے لوگ اس کے اندر گولڈ خریدتے ہیں جا کے. اس کے اندر بھی آج کل کموڈیٹی ایکسچینج میں رمضان میں گیا تھا، ان سے کچھ گفتگو، ان کی باتیں سمجھنے کی کوشش کی. کچھ طریقے ان کے ایسے ہیں جو شرعاً جائز ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سے طریقے ان کے ایسے ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں. اس وجہ سے چاہے آپ کموڈیٹی ایکسچینج کا کام کریں یا اسٹاک ایکسچینج کا کام کریں، اس کی تفصیلات کم از کم علماء کرام کو بتا کر ان سے اس کے بارے میں معلومات لے لیں. آخری چیز جس کے اوپر مجھے وضاحت کرنی ہے وہ ہے انشورنس. علماء کرام نے لکھا ہے کہ انشورنس کا جو طریقہ رائج ہے ہمارے ہاں، اس کے اندر 3 خرابیاں ہیں. ایک خرابی تو ہے جوئے کی، دوسری خرابی ہے سود کی، اور تیسری خرابی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم لوگ خرید فروخت کرو اور مالی معاملات کرو تو اس کے اندر انسرٹینٹی یعنی غیر یقینی کا عنصر نہ ہو، جس کا ہم عربی کی اصطلاح میں غرر کہتے ہیں. یہ 3 خرابیاں اس میں شامل ہیں. اس وجہ سے علماء کرام نے انشورنس کرانے کے اس عمل کو ناجائز قرار دیا ہے. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ انشورنس کی کمپنیاں بعض علماء کے فتوے دکھاتی ہیں. میرے علم میں ہے کہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دارالعلوم امینیہ کے ہندوستان کے مفتی تھے اور مفتی اعظم بھی کہلاتے تھے، اسی طریقے سے پاکستان کے اندر کے بھی بعض علماء کا فتویٰ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے انشورنس کو جائز لکھا ہے، حالانکہ وہ بالکل غلط فتویٰ ہے. ایک زمانے میں پاکستان میں میوچول انشورنس شروع ہوئی تھی، میوچول انشورنس، جس کے جواز کا فتویٰ علماء نے دیا تھا. میوچول انشورنس بالکل الگ چیز ہے، اور میوچول انشورنس کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کاروباری لوگ ہیں، انہوں نے 10 لوگوں نے مل کر ایک فنڈ بنا لیا. فرض کریں کہ 10 کاروباری تاجر ہیں کپڑے کے، انہوں نے سوچا کہ بھئی ہمارا مال جو ہے وہ اکثر آتا ہے لانچ پہ اور وہ ڈوب جاتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، مل کر ایک فنڈ بنایا، بینک اکاؤنٹ کھولا، اس میں 5-5 لاکھ روپے ڈال دیے، اور یہ طے کر لیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا سامان ڈوب گیا تو 25 لاکھ روپے تک کی مدد ہم اس اکاؤنٹ سے اس کی کر دیں گے. یہ ایک طریقہ میں سادہ سارچ کر رہا ہوں. عربوں نے شروع کیا تھا یہ. عرب جو جہاز چلاتے تھے، جب عرب تاجر سمندری تجارت کرتے تھے تو عربوں نے یہ طریقہ شروع کیا تھا. یہ چیز کہلاتی ہے میوچول انشورنس. اس کے جائز ہونے کا فتویٰ علماء کرام نے اس وقت دیا تھا، اور مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رشید احمد الجانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے احسن الفتاویٰ، اس میں اس کی تفصیل بھی ہے. لیکن پاکستان میں میوچول انشورنس کمپنیاں نہیں ہیں. پاکستان میں جو ہے وہ کمرشل انشورنس کمپنیاں ہیں جن کے جائز ہونے کا فتویٰ کسی نے نہیں دیا. حتیٰ کہ عالم اسلام کے اندر مصر کے 2 بڑے علماء تھے، شیخ عبدو اور شیخ مصطفیٰ زرقاء، بہت بڑے علماء تھے، ان کی رائے یہی تھی انشورنس جائز ہے. مگر عالم اسلام کی جتنی اس وقت ادارے ہیں
فقہی ادارے، ہندوستان کی مجمع الفقہ الاسلامی انڈیا ہے، جدہ کی مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے، اسی طرح مکہ کے رابطہ عالم الاسلامی کی مجمع الفقہ الاسلامی ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کے اندر جتنے بڑے ادارے ہیں سب کا فتویٰ اس پہ موجود ہے کہ جو کمرشل انشورنس ہوتی ہے، جو پاکستان کے اندر جتنی بھی آدم جی انشورنس ہے، نیشنل انشورنس کمپنیاں ہیں، ان کا جو طریقہ کار ہے شرعاً یہ ناجائز ہے اور جوئے کی تعریف میں آتا ہے۔ اس وجہ سے ان سے انشورنس کرانا شرعاً درست نہیں ہے۔ البتہ میوچول انشورنس کے طریقے پر مسلمانوں نے انشورنس کا ایک متبادل نظام شروع کیا جس کو تکافل کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تفصیلات میں یہاں پہ عرض نہیں کر سکتا ساری، اس لیے کہ اس کے لیے مستقل وقت چاہیے، لیکن اس کا متبادل ہے جو کہ میوچول انشورنس کے ماڈل پہ کام کرتا ہے۔ اس کے جواز کا فتویٰ علماء کرام نے دیا ہے، اس کی تفصیلات ہیں۔ اس کے اندر زندگی کا بھی ہوتا ہے، زندگی سے مراد ہے جیسے حادثات کا، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، اس کے جواز کا بھی فتویٰ موجود ہے۔ اس کے علاوہ وہ کاروبار کا بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو کنونشنل انشورنس کمپنیاں ہیں پاکستان میں جتنی بھی ہیں، ای ایف یو کی ہے یا اس کی ہیں، جو عام کمرشل انشورنس کرتے ہیں، اس کے اندر جوئے کا عنصر بھی ہے، سود کا عنصر بھی ہے۔ اس وجہ سے اس چیز کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیں کہ اس چیز کے بارے میں بھی علماء کرام نے عدم جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ تو اس کے اندر جو خلاصہ کلام ہے وہ یہ ہے کہ انشورنس تین طریقے سے ہوتی ہے، جوا تین طریقے سے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایک تو جوئے کا باقاعدہ کاروبار ہو، جو کہ الحمدللہ مسلمان ملکوں میں نہیں ہے۔ دوسرا جوا لینے کا طریقہ ہوتا ہے کھیل و تفریح میں۔ اس کے اندر جتنے بھی کھیل کے مقابلے ہیں، کرکٹ کے، فٹ بال کے، ہاکی کے، کتے لڑانے کے، ریچھ کے، موٹر سائیکل کے مقابلے، گاڑیوں کے مقابلے، چاہے وہ چھوٹے پیمانوں پہ ہوں، بڑے پیمانے پہ ہوں، اور اسی قسم کی جو تفریحی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، یہ جتنے بھی اس کے اندر انعامی طریقے رکھے جاتے ہیں، ہر وہ طریقہ جس کے اندر ایک آدمی کے جیتنے پر دوسرے کی جیب سے بھی پیسہ جائے، وہ طریقے جوئے کی شکل میں آتے ہیں۔ جوئے کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے کاروبار میں جو جوا ہے۔ تو کاروبار میں جوا انعامی اسکیموں میں ہوتا ہے، کاروبار میں جوا آن لائن ٹریڈنگ میں ہوتا ہے، کاروبار میں جوا بسا اوقات اسٹاک مارکیٹ کے بعض طریقوں میں ہوتا ہے، کاروبار میں جوا جو ہے وہ انعامی اسکیموں کی بعض طریقے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں جوا ملٹی لیول مارکیٹنگ کے طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سارے طریقے جو جوئے کی حدود میں اور اس میں آتے ہیں، ان کا سمجھنا اور ان سے بچنا ضروری ہے۔ آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے، ظاہر ہے کہ اس کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے جس میں ہمیں سوال جواب بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات واضح ہو جائے۔ یقیناً جو آپ جس کام میں وابستہ ہیں اس کی تفصیلات تو یہاں پہ بیان نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی شخص کو کوئی چیز سمجھنی ہے تو وہ اپنی کام کی تفصیلات لکھ کے کسی دارالفتہ سے فتویٰ ضرور لے لیں۔ صدر میں بھی جامعۃ الرشید والوں کا باقاعدہ طور پہ کاروباری مسائل کے لیے دارالفتہ قائم ہے، جہاں پر وہ محض کاروباری لوگوں کے مسائل کا جواب دیتے ہیں، وہاں پر بھی یہ سوالات کی جا سکتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس خرابی کے بارے میں 4 چیزوں کا بیان فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ جوا میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ایک ان پر جو 4 قسم کے عذاب آتے ہیں کہ اللہ آپس میں ایک دوسرے کے اندر عداوت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے کینہ ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں اور نماز سے غافل ہوتے ہیں۔ تو اتنی شدید وعید دنیاوی اور دینی خرابیوں سے بچنے کے لیے کاروبار میں، معاملات زندگی میں جوئے کا سمجھنا، جوئے کی صورتوں کا سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی کے اپنے معاملات میں سے باہر کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہمیں ایک درس میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں تفصیلات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو شبہ ہے، آپ اپنے کام کی تفصیلات لکھ کے دارالفتہ میں بھیجیں تاکہ آپ کے سامنے صورت واضح ہو سکے۔ بس ان کلمات میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور سوالات کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ الطاف بھائی بتا دیں گے۔ آخر دعوانا کہ جن حضرات کو یا خواتین کو سوالات کرنے ہیں وہ تحریری طور پر جو ہے یہ لکھ کر دے دیں۔ ہمارے ساتھی جو ہے پرچے تقسیم کر رہے ہیں سوالات کے حوالے سے، تو جو حضرات اور خواتین چاہتی ہیں کہ سوالات کیے جائیں موضوع کے متعلق تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم ایک ڈسپلن کا اپنے آپ کو یہ پابند کریں گے کہ سوالات تحریری طور پر ہی کیے جائیں گے۔ میں کچھ اعلانات کرتا ہوں
اس سے پہلے کہ آپ اپنے سوالات لکھ لیں، پہلا اعلان تو یہ ہے کہ یہاں جو حضرات پہلی مرتبہ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے موبائل نمبرز ابھی تک جو ہمارے یہاں رجسٹر نہیں کروائے، موبائل نمبر ہم اس لیے رجسٹر کرواتے ہیں یہاں تاکہ یہاں ہمارے یہاں جو کورسز ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے یہاں جو پروگرام ہوتے رہتے ہیں وہ آپ کو ہم SMS کر دیا کریں، تو بر وقت آپ کو اطلاع مل جاتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہمارے ساتھی ابھی یہ ایک لسٹ سرکولیٹ کریں گے، اس میں آپ جو حضرات نے ابھی تک جن کو SMS نہیں پہنچتے ہیں وہ اپنے نمبر جو ہے وہ رجسٹر کروا دیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگلا ماہانہ ہمارا درس قرآن و حدیث یہیں القرآن کورسز سینٹر میں اتوار 9 اکتوبر کو منعقد ہوگا انشاءاللہ 11:30 بجے دن۔ دوسری نشست ہوگی نا ہماری، یہ تو ابھی آپ بعد میں ہی بتا سکیں کیا بتا رہے ہیں۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی کا آسان ترجمہ قرآن، اس کا گفٹ ایڈیشن یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے۔ القرآن کورسز نیٹ ورک نے حضرت مفتی صاحب کے آسان ترجمہ قرآن کی نشر و اشاعت کو تحریک کا درجہ دیا ہے، اور جہاں جس طریقے سے ہمیں موقع ملتا ہے حضرت مفتی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن کو پروموٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ انتہائی آسان اردو اور آج کل کی جو مروجہ اردو ہے اس میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہمیں ہمارے موجودہ حالات کے تناظر میں تو اس چیز کی اب انتہائی سخت ضرورت ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے قتل و قتال میں اتنے جری ہو گئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے باز نہیں آ رہے، تو ان نوجوانوں تک جو ان سلسلوں میں ملوث ہیں ان تک ہم قرآن کریم کا پیغام کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس حوالے سے قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے کے حوالے سے نشستیں منعقد کریں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم جو آسان ترجمہ قرآن کی صورت میں ہے، بالکل آسان اردو میں، تو وہ ایسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ 2006 سے لے کر 2011 تک جو یہاں 55 دروس قرآن و حدیث مختلف موضوعات پر ہوئے ہیں، جس میں زیادہ تر فکری نوعیت کے اور منفرد نوعیت کے ہیں، وہ 3 CDs کی صورت میں ہم نے جمع کر دیے ہیں۔ یہاں باہر اسٹال سے جن حضرات کی خواہش ہو وہ لیتے ہوئے جائیں۔ ایک اہم اعلان آج کے حوالے سے ہے۔ آج سحر 3 بجے ایک سیمینار بعنوان امت کے زوال کے اسباب سر آدم جی آڈیٹوریم حسین آباد فیڈرل بی ایریا میں منعقد ہو رہا ہے، جس میں معروف صحافی اور مفکر اوریا مقبول جان اور جناب مفتی ارشاد احمد صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات اور خواتین سے شرکت کی درخواست ہے۔ ابھی سوالات آ رہے ہیں، میں ایک اور جو ہے خوشخبری کی بات آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک ابھی گئے ہوئے 10-15 دن ہوئے ہیں۔ یہاں خواتین میں ہم نے خلاصہ تفسیر قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا پورے رمضان المبارک میں۔ الحمدللہ کراچی کے 30 مراکز میں ہم نے یہ شروع کیا تھا۔ پچھلی مرتبہ 8 مراکز میں ہوا تھا، اس مرتبہ 30 مراکز میں ہوا، اور الحمدللہ میں یہ بات خوشی میں بتا رہا ہوں کہ اس میں اتنی زبردست حوصلہ افزا کیفیت تھی۔ ہر سینٹر کے اندر جو ہے خواتین کا رجوع انتہائی حوصلہ افزا تھا کہ اب یہ بات جو ہے بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر تو ہم ہماری نوجوان نسل میں محنت کریں تو گراؤنڈ انتہائی فرٹائل ہے، انتہائی زرخیز ہے، اور رجوع زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن کریم کی طرف ہو سکتا ہے۔ ہم نے جتنی بھی جو ہے نشر و اشاعت کی ماڈرن ٹیکنیکس تھی وہ بروئے کار لے کر آئے، اور اس میں SMS کا طریقہ بھی استعمال کیا، جو روڈز پر آپ کو ہورڈنگز نظر آتی ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا، اشتہارات وغیرہ جو اخباروں وغیرہ میں ہوتے ہیں اس کا طریقہ اختیار کیا، ہینڈ بلز وغیرہ بٹوائے ہم نے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سینہ بسینہ دعوت کا سلسلہ پورے شہر میں خواتین میں چلایا۔ تو اس قسم کے سلسلے آپ انفرادی سطح پر بھی اپنے اپنے علاقوں میں کر سکتے ہیں،
اور جناب جو ہے اجتماعی سطح پر جو ہے القرآن کورسز نیٹ ورک میں اپنی خواتین کو جوڑ کر سکتے ہیں. یہ کچھ چند اعلانات تھے. میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سوالات کے جوابات دیں. اگر یہ آج سوالات کے جوابات ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو اگلی نشست پر ہم لے کر جائیں گے. ایک سوال جو محمد حنیف صاحب نے پوچھا ہے، صدر سے نزدیک ترین کسی دارالفتہ کا پتہ بتائیں کر دیں. صدر میں دارالفتہ جامعۃ الرشید والوں کا دارالفتہ ہے. میں آپ کا نمبر موجود ہے یہاں پر، میں کہہ دیتا ہوں. اسٹار سٹی مال میں 11ویں فلور پہ ہے. یہ جو بیمبینو کے سامنے اما نویل پلازا وغیرہ اس کے پاس ہے، تو مشہور ہے. تو وہ اگر کسی کو اس کا اور تفصیل سے ایڈریس سمجھنا ہے تو فارغ ہونے کے بعد ان سے ملاقات کر لیں، وہ سمجھا بھی دیں گے. دوسرا ایک اور سوال ہے کہ موبائل فون پر ملنے والے فری ایس ایم ایس اور فری منٹس کا کیا حکم ہے؟ شرعاً جائز ہیں، اس لیے کہ یہ ان کی کمپنی کی طرف سے انعام ہوتا ہے. دوسرا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ اگر کہیں سے کوئی پیمنٹ لینی ہے وہ پرائز بانڈ کی شکل میں ملے تو کیا حکم ہے؟ تو پرائز بانڈ کے بارے میں نے بتایا کہ پرائز بانڈ پر جو آپ کو انعام ملتا ہے وہ نہ لیں، باقی پرائز بانڈ تو کیش کی طرح ہے، تو آپ وہ پیمنٹ لے لیں، جا کر بینک سے کیش کرا لیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال قمر علی صاحب نے پوچھا ہے انشورنس کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں ہر انشورڈ کو نقصان یا اس کی رقم ضائع نہیں ہوتی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا چیز لی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں 3 چیزیں ہیں. ایک تو جوا ہے اور ایک سود ہے. اگر ایک آدمی انشورنس کراتا ہے تو یا تو کاروبار کی کراتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی گاڑی کی انشورنس کراتا ہے تو گاڑی کی انشورنس کرانے میں یا تو اس کو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اس کو نقصان نہیں ہوتا تو 1 سال کی جو فیس ہے اس کی چلی گئی، اور اگر نقصان ہوتا ہے تو کمپنی اس کو نقصان پورا کر کے دیتی، چاہے وہ نقصان اس کی 1 سال کی فیس سے کئی گنا بڑھاؤ. مثلا فرض کریں کہ سال کی آپ کی گاڑی کی فیس ہے 30,000 روپے، لیکن انشورنس آپ کو اس کے بدلے میں مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے کی مل گئی ہے، 5 لاکھ کی مل گئی ہے. اس وجہ سے اس چیز کا اس میں تفصیل جوئے والی کیفیت اس میں پائی جاتی ہے. اور مزید کوئی تفصیل تو آپ مجھ سے بعد نہیں پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کا تعلق چونکہ بینکنگ سروس سے تو آپ بعض ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہوں گے، تو میں آپ سے اس کو بھی سمجھا دوں گا. ایک سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ادارے یا کسی کے مال کا امین ہے، اس کا پیسہ اپنے پاس رکھتا ہے اور وہ مال کسی سٹے، جوئے یا سود سے کمایا گیا ہو تو کیا وہ مال کا امین ہونا ناجائز ہے؟ اگر آپ کو یقینی طور پہ معلوم ہے کہ وہ آدمی کسی ناجائز ذریعے سے پیسے کما کے لایا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا، آپ کا ایک اندازہ ہے. مثلا ایک آدمی اگر پولیس میں کام کرتا ہے تو پولیس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے سارے پیسے حرام ہیں، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ سارے پیسے حرام ہو سکتا ہے کوئی جائز کام بھی ہو، ان کا مخلوط ہے ان کا. تو اگر 100% یقین ہے کہ اس کا پیسہ حرام ہے تو اس کی امین بننا نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، تھوڑا شک ہے، تو پھر اس صورت میں گنجائش ہے، اس لیے کہ آپ اس شخص سے پوچھ نہیں سکتے کہ بھئی تم نے جو پیسہ میرے پاس رکھوایا ہے اس میں کتنا حرام ہے کتنا حلال ہے. آن لائن ٹریڈنگ کی تجارت میں جو سودے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کسی نے سوال لکھا ہے کہ اگر اس تجارت میں خریدی ہوئی چیز جب حاصل نہیں ہوتی تو آن لائن ٹریڈنگ کی تجارت کو حکومت بند کیوں نہیں کرا دیتی؟ تو اس کا جواب تو یہ میں کیا دوں، اس لیے کہ حکومت بہت سارے ایسے کام ہیں جس میں حکومت کی طرف سے غفلت ہے. سچی بات تو یہ کہ حکومت کو چاہیے کہ اس قسم کے کاموں کے اوپر اپنی نگرانی رکھے کہ بھئی یہ کیا کام ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں حکومت اس طرح کے بہت سے کام چھوڑ دیتی ہے، تو حکومت سے اب کیا ہم وہ رکھیں امید. اسلامی بینک جو کہ میزان بینک میں ہوتا ہے جائز ہے یا نہیں، یہ سوال کیا ہے. اور اسلامی بینک کے جواز کا فتویٰ پاکستان کے کئی مدارس دے چکے ہیں، اس لیے جائز ہے. آج کل کے حالات میں گاڑیوں کی انشورنس جائز ہے، یعنی آج کل کے حالات تو واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ آج کل کے حالات بڑے خطرناک ہیں، جان مال کو خطرہ ہے. اب یہ تو اب دارالفتہ سے پوچھیں، لیکن ابھی تک پاکستان کے کسی دارالفتہ نے آج کل کے حالات میں انشورنس کے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے. خاص طور پہ جب تکافل کی کمپنی آ گئی ہیں تو آپ کو اگر کرانا ہے تو تکافل کی کسی کمپنی سے کرا لیں تو اس میں جائز ہو جائے گا. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ مرکنٹائل ایکسچینج کی چند جائز صورتیں. مرکنٹائل ایکسچینج میں اگر آپ سونا خریدتے ہیں، ابھی تک جو میری معلومات ہے کہ سونے کی فزیکل ڈیلیوری وہ دیتے ہیں، آپ کا ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ طور پہ وہ آپ کو لاکرز کے اندر
بار کوڈ بتا کر سونے کی ڈیلیوری دیتے ہیں. اگر آپ فزیکل ڈیلیوری لے لیں سونے کی اور وہ آپ کے اسپیسیفکلی آپ کے لاکر میں رکھا ہو تو پھر تو جائز ہے. لیکن اگر ڈیلیوری نہیں ملتی، جیسے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی ٹریڈنگ پر ڈیلیوری نہیں ہے، صرف اور صرف وہ آپ ایکسچینج کے تھرو جا کے خریدتے ہیں، وہ ناجائز ہیں. ایزی پیسہ کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام. ایزی پیسہ جو ہے یہ ٹیلی نور والوں کی ایک سروس ہے، غالباً اسی کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. یہ جو ٹیلی نور والے ہیں، یہ ایزی پیسہ اصل میں موبائل بینکنگ ہے. اور جس طریقے سے منی آرڈر آپ بھیجتے ہیں اور یہ بینک کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ ہندوستان کے اندر یہ تجربہ بہت کامیاب ہوا، اس لیے کہ پاکستان، ہندوستان ایسے ملک ہیں کہ جن کے اندر دیہاتی آبادی بہت زیادہ ہے. تو ان علاقوں میں بینکوں کا نیٹ ورک نہیں ہوتا لیکن موبائل فون کے نیٹ ورک ہوتے ہیں. تو دنیا میں یہ طریقہ کار شروع ہوا موبائل بینکنگ کا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام آپ جو بینک کے ذریعے کرتے ہیں وہ کام آپ موبائل فون کمپنی کے ذریعے کرتے ہیں. تو ایزی پیسہ جو ہے وہ پیسے کی لینے دینے کی وکالت ہے اور یہ شرعاً جائز ہے جس طریقے سے آپ بینک کے ذریعے کام کرتے ہیں. ایک سوال آیا ہے جو ذرا مشکل سوال ہے، اس کا میں جواب کیا دوں. انکم ٹیکس کی رقم وائٹ کرنے کے لیے پرائز منی خریدی جائے 5% پہ. بڑا ایک مشہور سوال ہے. اگر کسی کا انعام نکل آتا ہے، کسی پرائز بانڈ پہ انعام نکل آیا تو وہ پرائز بانڈ مارکیٹ میں بلیک میں بکتا ہے اور وہ آدمی پرائز بانڈ لے کے رکھ لیتا ہے. انعام کی رقم نہیں لیتا، اس پہ بھی شاید کوئی ڈسکاؤنٹ کچھ ہوتا ہے اور اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 کروڑ کا انعام نکلا ہے تو اس کے 1 کروڑ روپے وائٹ ہو جاتے ہیں. علماء کرام کا اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں دھوکہ ہے، اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ ہے. لیکن اگر آپ کو مزید تفصیل پوچھنی ہے تو دارالفتہ صدر سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان حضرات کی کیا رائے ہے. ایک سوال ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کسی چیز کو خریدتے وقت یہ بات ذہن میں ہو کہ قیمت بڑھنے کا چانس ہے تو خرید لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک لالچ میں ہی خریدا جا رہا ہے، تو یہ جائز ہوگا؟ تو کاروبار تو ہوتا ہی، کاروبار تو نام ہی اسی کا ہے. شریعت نے اس چیز کو نہیں منع کیا ہے. جب بھی کوئی آدمی کاروبار کسی چیز کا کرتا ہے اسی امید پہ کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ قیمت بڑھے گی یا فائدہ ہوگا. تو یہ لالچ جو ہے اس کو ہم لالچ نہیں کہتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں مال کی اور جان کی جو محبت رکھی ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں بہت ساری چیزوں کی ایک خاص محبت اور لگن رکھی ہے جس میں مال بھی داخل ہے اور یہ نظام حیات چلانے کا حصہ ہے. تو کسی کام کسی جگہ پہ پیسہ اس نیت سے لگانا کہ مجھے اس میں فائدہ ہو جائے گا، یہ شرعاً جائز ہے، بلکہ اللہ کے نظام حیات کا حصہ ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. پاک کویت تکافل کمپنی سے انشورنس کا کام کرانا صحیح ہے؟ جی یہ تکافل کمپنی ہے، اس سے کام کرانا صحیح ہے. ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر گولڈ کی فزیکل ڈیلیوری کے ساتھ پرچیز سیل کی جائے تو جائز ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں، جائز ہے. فزیکل ڈیلیوری ہو جاتی ہے آپ کو، یعنی آپ نے سونا خریدا، آپ کو سونا مل گیا، تو شرعاً اس کی خرید فروخت جائز ہے. دوسرا سوال ہے کہ روڈ رسک کو شہر کے خراب حالات میں کیسے کور کیا جائے؟ اگر گولڈ خرید کر شہر کے خراب حالات کی بنا پر روڈ رسک سے کیسے بیچا جائے؟ یعنی آپ نے سونا خریدا، اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سونا لے کر کہاں جائیں، جہاں بھی جائیں گے تو سونے چھننے کا خطرہ ہے. تو بعض دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سونا خریدا ایک لاکر میں رکھا، جیسے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج والے یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو سونا ڈیلیور کرتے ہیں، تو ان کے مختلف بینکوں کے پاس ان کے لاکر ہیں. بینکوں نے بڑے بڑے بینکوں میں انہوں نے اپنے لاکر کھولے، وہاں پر سونا اٹھا کے رکھ دیتے ہیں وہ، اور آپ کو اس کی ایک ڈیلیوری آرڈر دے دیتے ہیں، کوڈ نمبر دے دیتے ہیں، آپ جب چاہیں وہ سونا اٹھا لیں. اس چیز کو ہم شرعاً کہتے ہیں، شرعی طور پہ اسے کہتے ہیں قبض معنوی، کنسٹرکٹیو پوزیشن. یعنی چیز آپ کے قبضے میں تو ہے لیکن کسی ایسی جگہ رکھی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے بھی سونے کی خرید فروخت جائز ہے. مثال کے طور پہ آپ چینی کی کمپنی سے چینی خریدتے ہیں، اس نے چینی اٹھائی، گوداؤن میں جا کر آپ کو اپنی گوداؤن کا خاص ڈیلیوری آرڈر دے دیا اور کہہ دیا یہ آپ کی چینی پڑی ہے. اب ضروری نہیں کہ آپ چینی اٹھا کے اپنے گھر لائیں پھر کسی کو بیچیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں بازار میں چینی بیچیں اور جا کر اپنی وہ چینی اٹھا کے اسی کو دے دیں. اگر اس طریقے کا کوئی میکینزم بنا لیا جائے تو روڈ رسک سے بچنے کا امکان ہو جاتا ہے. ایک سوال جو ہے وہ آیا ہے تکافل کیا مکمل جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جی ہاں تکافل مکمل جائز ہے. ایسا تو نہیں کہ آدھا جائز ہو آدھا نہیں.
اگر سونے کی ٹریڈنگ میں قبضہ ہو جائے تو کیا ہم قیمت یا بڑھنے گھٹنے کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ بھی بالکل کر سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ واشنگ پاؤڈر پر انعام دیں تو جائز ہے لیکن قیمت نہ بڑھانے کی صورت میں، لیکن دوسرا واشنگ پاؤڈر میں استعمال کرتا ہوں، انعام کی لالچ میں اس کو چھوڑ کے خریدتا ہوں تو یہ جائز ہے؟ ہاں بالکل جائز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ لالچ، کسی چیز کی تمنا کرنا، یہ مطلقاً منع نہیں ہے، مطلقاً منع نہیں ہے۔ انسان کے اگر جائز چیزیں، مثلا آپ ایک چائے کی پتی استعمال کرتے ہیں، دوسری چائے کی پتی پر انعامی اسکیم نکل آئی کہ اگر آپ ہماری چائے کی پتی استعمال کریں گے تو آپ کا ممکن ہم انعام بھی دے دیں۔ آپ نے یہ چائے کی پتی چھوڑ کے وہ استعمال کرنی شروع کی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ یہ لالچ جو ہے یا یہ تمنا انعام کی، یہ شرعاً جائز ہے۔ تو جو چیز جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ جب ایک آدمی کسی کے یہاں کاروبار کرنے جاتا ہے، کس امید پہ جاتا ہے؟ اسی امید پہ جاتا ہے نا کہ مجھے کچھ فائدہ ہوگا، تو اس وجہ سے لالچ یا تمنا مطلقاً حرام نہیں ہے جو بعض لوگوں کے ذہن میں۔ میزان بینک میں جو منافع ملتا ہے وہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مرنے والے شخص کے شرعی ورثاء کون ہوتے ہیں؟ تو اگر وہ جائیداد چھوڑ جاتا ہے تو اس کی جو تفصیل ہے، البتہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہر حال میں وراثت ملتی ہے، مرنے والے کا باپ، مرنے والے کی ماں، مرنے والے کی بیوی، مرنے والے کا بیٹا اور مرنے والے کی بیٹی۔ اب اگر مرنے والے کے باپ ماں تو حیات ہے لیکن وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، یہ شادی شدہ ہے اولاد نہیں ہے، 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ وہ شادی شدہ ہی نہیں تھا، کنوارا تھا، یا یہ کہ شادی شدہ ہے مگر اولاد نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے بہن بھائیوں کو بھی حصہ مل جاتا ہے، تو اس کی تفصیل ہے۔ تو اس طریقے سے اس سوال کا ایسا کوئی جواب دینا، اس کا جواب تو پورا علم میراث ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو خاص صورتحال ہے وہ بتا دیں تاکہ اس کا جواب دارالفتہ آپ کو دے سکے۔ ایک اور سوال آیا ہے کہ موبائل فون کے کارڈ کو جب چارج کرتے ہیں، ریچارج کرتے ہیں تو 100 روپے کے بجائے 85 روپے آتے ہیں، اسی طرح جب ایزی لوڈ کراتے وقت 50 کے بجائے 42 روپے آتے ہیں۔ اضافی رقم جو کمپنی کاٹتی ہے سود میں داخل ہے؟ یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ ٹیکس ہے، گورنمنٹ کے اس کے اوپر مختلف قسم کے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو جب آپ 100 روپے کاٹتے ہیں تو کمپنی کے پاس یہ نہیں ہوتا کہ 85 روپے کا بیلنس آپ کے پاس آیا تو کمپنی 15 روپے اپنے پاس رکھیں، کمپنی نے وہ 15 روپے حکومت کے دے دیے ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ سود نہیں ہے۔ سوال ہے کہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے اسلامی بینک کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ یہ جائز ہے تو سود میں نہیں ہے، جس کی تفصیل بتائیں۔ تو اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہوگی، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں اسلامی بینکوں کا جو طریقہ ہے اس کے بارے میں پاکستان کے کئی علماء جائز ہونے کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ ایک اور سوال ہے اسٹاک ایکسچینج میں ڈیلیوری تملیک کے وہ کون سے سیکٹر ہیں جو جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں؟ اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ یعنی اسٹاک ایکسچینج میں ڈیلیوری کے کون سے سیکٹر ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی بات۔ غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں ڈیلیوری کب ہوتی ہے۔ عام پاکستان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ T+3 پہ چلتا ہے، اور وہ کمپنیاں جن کے بک کلوجر ہو رہا ہو وہ T+0 پہ چل۔ جی 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 اچھا یہ پوچھا ہے، ٹھیک سمجھ گیا ٹھیک ہے ٹھیک اچھا سوال جو یہ پوچھا آپ نے اسٹاک ایکسچینج میں کون سے سیکٹر ہیں جن میں کاروبار انویسٹمنٹ جائز ہے۔ جنرلی وہ کام جو شرعاً جائز ہے اس کے اندر آپ پیسہ لگا سکتے ہیں، مثلا کاٹن، ٹیکسٹائل، سیمنٹ، آئل، انرجی، 4-5 بڑے سیکٹر اسٹاک ایکسچینج کے۔ البتہ اس کے اندر بھی کچھ تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ کمپنی نے سود پر قرضہ لیا ہو یا نہ لیا ہو۔ اس کے لیے آپ کو مشورہ میں دوں گا کہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ جو میزان اسلامک انڈیکس کے نام سے ایک سروس شروع ہوئی ہے، میزان بینک اسلامک فنڈ والوں نے شروع کی ہے، جس کے اندر وہ ان کمپنیوں کی لسٹ شائع کرتے ہیں جن کمپنیوں کا شیئرز جائز ہیں، 100 کے قریب کمپنیوں کے شیئر لسٹ جاری کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی طریقے سے ان سے رابطہ کر کے وہ شیئر کی لسٹ لے لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ عام طور پہ جیسے OGDCL ہے، پاکستان پیٹرولیم ہے، سیمنٹ کی کمپنیاں ہیں، لکی سیمنٹ ہے، اس طرح کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو 100 انڈیکس میں آتی ہیں عموماً جائز ہیں۔ نہیں، بینکنگ انشورنس تو بالکل طے بات ہے کہ ناجائز ہے۔ بینکنگ ہے، انشورنس ہے، فلم انڈسٹری ہے، ہوٹل انڈسٹری ہے، اس میں میزان بینک ہے، برج بینک ہے، بینک اسلامی ہے، اور دبئی اسلامک ہے اور البرکہ ہے۔ پاکستان کے یہ 5 تو فل فلیج بینک ہیں۔ اس کے علاوہ جو کنونشنل بینکوں کی جو اپنی برانچیں اسلامی، ان سب کا نظام بالکل الگ کام کرتا ہے۔
اور ان سب کے بارے میں علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ان سے کام کرنا درست ہے۔ رمضان میں میڈیا میں الف لام میم اور دوسرے پروگراموں میں انعامات دیے گئے، یہ جائز ہے؟ مزید یہ کہ الف لام میم میں مختلف منزلوں کے حساب سے رقم دی گئی۔ ظاہر ہے کہ جائز اس لیے ہے کہ انہوں نے آپ سے کوئی پیسے لے کر یا کچھ لے کر تو نہیں کیا۔ ایک الف لام میم جو پروگرام آیا تھا جس میں اسلامی سوالات جوابات تھے، تو اس کے اندر جو انعام دینے کی ترتیب ہے وہ بھی شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے پیسے لے کر انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، بس آپ سے سوالات پوچھے اور آپ نے اگر ایک لیول کراس کر لیا تو ایک انعام ملا، دوسرا کیا تو زیادہ، تیسرا کیا تو زیادہ، اس میں شرعاً جائز ہے، وہ جوئے میں نہیں آتا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ڈے ٹریڈنگ شرعاً ناجائز ہے۔ سوال یہ کہ ہماری کمپنی میں کسی کمپنی کے 2000 شیئر ہیں، اب ہم کسی دن اسی کمپنی کے 1000 شیئر خریدیں تو یہ بھی ڈے ٹریڈنگ میں ہوگا؟ جی یہ ڈے ٹریڈنگ میں نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی شیئر موجود ہیں کمپنی کے اور آپ آج ہی شیئر خرید کے بیچتے ہیں تو یہ شرعاً ڈے ٹریڈنگ میں نہیں آئے گا، اس کی اجازت دی علماء نے۔ گلی محلے کے میچز میں بچے بال کا میچ کھیلیں، جو ٹیم ہارے گی وہ جیتنے والے کو کوئی نئی بال دے گی، یہ صحیح ہے؟ اس کے بارے میں بھی علماء نے منع لکھا ہے، تو بچیں اس چیز سے، اس طریقہ کار سے بچیں، اور خاص طور پہ جو بچوں کے ماں باپ ہیں ان کو چاہیے اس معاملات میں دخل دیں اور بچوں سے کہا کریں کہ بھئی کوئی بھی انعامی چیز لینی ہو ہم سے لے لو آ کے، لیکن تم اپنی جیب سے مت دو۔ اس سے ہو یہ جائے گا کہ بھئی باپ نے کہہ دیا کہ بھئی اچھا کوئی جیتا تو میں پیسے دے دوں گا، تو تھرڈ پارٹی جس طرح انوالومنٹ سے وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ بچوں کو اس کام کی اجازت نہ دیں ورنہ آگے کھڑے ہو کر وہ کافی بن جائے گا۔ پرائز بانڈ میں لگانے والی رقم مل جاتی ہے اور انعامی رقم حکومت دیتی ہے، تو یہ سود کیسے ہے؟ یہ سود اس طرح سے، انعامی رقم جو ہوتی ہے یہ سود ہوتا ہے، یہ انعام نہیں ہوتا، یہ کمیولیٹڈ انٹرسٹ کہلاتا ہے، کیومولیٹڈ انٹرسٹ، یعنی ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ 10,000 لوگ ہیں، انہوں نے حکومت کو قرضہ دیا، اب ان 10,000 لوگوں کو انٹرسٹ دینے کے بجائے حکومت 10,000 میں سے 500 لوگوں کو انٹرسٹ دے دیتی ہے، تو 10,000 لوگوں کا جو کیومولیٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ڈینومینیٹر چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اس کی تھوڑی تفصیل ہے، اگر کوئی یہ صاحب جو مجھ سے تفصیل سے پوچھ لیں، محمد علی شیخ صاحب، تو میں ان کو عرض بھی کر دوں گا کہ یہ سود کیسے ہے۔ سود کی شرط یہ بھی ہوتی ہے، ایک اور دلیل اس کے سود ہونے کی ہے کہ اگر پاکستان کی میں پرائز بانڈ حکومت اعلان کر دے کہ آئندہ سے ہم پرائز بانڈ پہ کوئی انعام نہیں دیں گے، تو ہر پرائز بانڈ والے کو اختیار ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے حکومت کے خلاف کیس کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو پرائز بانڈ جنہوں نے خریدا ان کا قانوناً یہ حق ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی کو انعام ضرور ملے گا، اور آپ جب پرائز بانڈ خریدتے ہیں تو حکومت کو آپ قرضہ دیتے ہیں، بانڈ ہے نا، بانڈ تو قرضہ ہے، اس قرضے کے اوپر آپ کا جو ریٹرن ہے آپ کو کچھ انعامی رقم ملنا مشروط ہے، طے ہے کہ ملے گی۔ اس وجہ سے سود کی تعریف میں داخل ہے۔ ایک سوال میرے پاس آیا ہے رمضان علی صاحب کا، انگلش میں کوشچن ہے، اس میں انہوں نے ٹیکس مینجمنٹ کا لکھا ہے، میں سمجھا نہیں کہ کیا پوچھنا چاہا ہے۔ ٹیکس مینجمنٹ سے کیا مراد ہے ان کی؟ اسی طریقے سے برائب اور اسپری منی ٹو اوائڈ ہیزل ان روٹین بزنس، اگر بزنس کے معاملات میں حکومت کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے تو رشوت دینا، علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ رشوت دینا ہے تو گناہ، لیکن اگر کوئی جائز کام ہے جو آپ کا حق ہے اور وہ نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے اگر آپ رشوت دیں گے تو اللہ سے امید ہے، میں لفظ کہہ رہا ہوں، اللہ سے امید ہے کہ اللہ گناہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر کوئی کام آپ کا حق نہیں بنتا لیکن آپ اپنا آپ کو پریفرنس دیتے ہیں، مثلا آپ جا کے کھڑے ہوئے پاسپورٹ آفس کی لائن میں، آپ نے سوچا یہ 25 آدمی کھڑے ہیں، ان کے پیچھے کون کھڑا ہو، آپ نے جا کے کسی کو 200 روپے دیے کہ بھائی مجھے وہاں سے تم پرچی لا دو، یہ رشوت ہے، یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ 25 آدمیوں سے آگے جانا آپ کا حق نہیں ہے، یہ رشوت دے کے آپ آگے گئے۔ یا اسی طرح کوئی کام ہے جو قانوناً آپ کا ہو نہیں سکتا اور پھر آپ رشوت دے کے اپنا کرائیں، مثال کے طور پہ بلڈنگ میں اجازت ہے 3 منزلہ کی، آپ نے رشوت دے کے 5 منزل کرا لی، تو وہ رشوت وہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ صرف علماء کرام نے اس رشوت دینے کے بارے میں یہ امید ظاہر کی، جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، یہ امید ظاہر کی ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ اگر اللہ گناہ نہیں دے گا، کہ ایک شخص کا حق مارا جا رہا ہے اور وہ بیچارہ مجبور ہے، کر کچھ نہیں سکتا۔ مجبور سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت نہیں ہے اس میں، بلکہ مراد ہے کہ ایک آدمی کاروباری آدمی ہے، اب اس کا ایک کام پھنس گیا حکومت میں، اب حکومت والے اس کو روز بلاتے ہیں، اب ایک کاروباری آدمی کتنے دن جائے گا، 1 دن 2 دن، یہ تو نہیں کہ مہینے تک حکومت کے پاس جاتا رہے، یا ان کا کسی کا کوئی کنسائنمنٹ آ کے پورٹ پہ پھنس گیا ہے، کام بالکل جائز ہے، اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے 5,000 روپے وہ بھی دے دیے اس نے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ رشوت دیں ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں، وہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ رشوت دینے کی اجازت ہے اور امید ہے کہ اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا،
اس لیے کہ آپ اپنا حق لینے کے لیے وہ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے کرنسی اکاؤنٹ کے بارے میں شاید پوچھا ہے کہ کنونشنل بینک کے بارے سے کیپیبلٹی آف پرووائڈنگ کیش ان ریموٹ ایریا. کیش مینجمنٹ کے لیے اگر کسی کنونشنل بینک میں اکاؤنٹ رکھیں تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ رکھیں. رمضان علی صاحب اگر وہ سمجھ رہے ہیں. تیسرا سوال ان کا تھا کہ اگر دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر اسلامی بینک بھی اویلیبل نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اب آپ کو اس لیے مثلا ایک آدمی ہے جس کو آپ نے سندھ کے اندرون دیہات میں رہتا ہے, وہاں پہ حبیب بینک کی UBL کی برانچیں, تو آپ کیا ایک اکاؤنٹ اس لیے کھولا ہوا ہے آپ نے تاکہ ان اکاؤنٹ کے تھرو پیسے دے سکیں, تو شرعاً اس کی اجازت ہے, لیکن اگر آپ اس کو اسلامی اس میں رکھیں, کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں. اور اس کے بعد ایک اور بھی چیز پوچھی ہے, وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا پوچھا ہے کہ کرنٹ اینڈ اسلامک بینکنگ ان دا کرنٹ ایرا. اسلامی بینک کے بارے میں تو جواز کا فتویٰ میں نے آپ کو بتایا. مزید آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیں. آخری جو سوال تھا, سوال نمبر 4, کہ اس کے اندر آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے. 2-3 سوالات اور ہیں. میزان بینک والے جو گاڑی کا اجارہ دیتے ہیں, تو اجارے کے بارے میں سوال ہے, میں آپ کو پھر بتا دوں گا. جوئے کے متعلق میں چیزیں حل کر لوں, مجھ سے آپ بعد میں پوچھ لیں. ایزی پیسہ لوڈ کرتے وقت 1 روپیہ کم لوڈ کرتے ہیں, 30 کے بجائے 29. ہاں, اس لیے کہ یہ فیس ہوتی ہے ان کی, یہ جائز ہے شرعاً, یا اس میں بسا اوقات ٹیکس ہوتا ہے. اکثر شہر کی مارکیٹوں کے باہر سوزوکی میں 10 افراد آ کر ایک ڈبہ فروخت کرتے ہیں, جو کبھی 100 کا کبھی 200 کا بیچتے ہیں. اس پر انعام دیتے ہیں. اس ڈبے میں لیمو پانی کا ساشے ہوتا ہے جو 5 روپے کا ہوتا ہے. یہ حرام ہے, ناجائز ہے, یہ جوا کھیلنے کا طریقہ ہے. میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ لیمو پانی کا ساشے 5 روپے کا ہے, وہ ڈبے میں ڈال کے 100 روپے کا دیا, تو اس کا مطلب یہ تو جوا کھیلا. باقی 95 روپے کس چیز کے لیے؟ مضاربہ میں کاروبار کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بڑا لمبا سا سوال ہو گیا. مضاربہ میں کاروبار کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ دوسرے کی محنت ہوتی ہے, اور جو نفع ہو اس دونوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے. آپس میں جو شرح طے کی ہو, یعنی 50-50 کی ہو, 40-60 کی ہو, 70-30 کی ہو, 80-20 کی ہو. میرے دوست عامر نے کامران صاحب کو 1 لاکھ روپے دیے. مضاربہ کے طریقہ کار پہ کچھ عرصے بعد منافع دینے کے بعد کاروبار نہ کر سکیں, پیسوں کو واپسی کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی مضاربہ پہ پیسے دیے تھے, مضاربہ انہوں نے شروع کر دیا تھا یا مضاربہ شروع نہیں کیا تھا؟ اگر مضاربہ شروع کر دیا تھا تو پھر اگر اس سے کچھ چیزیں خرید لی ہیں تو اس کے مطابق نفع نقصان پہ ہوگا, اور اگر مضاربہ شروع نہیں کیا تھا تو جتنے پیسے دیے وہ سارے کے سارے از راس المال واپس ہوگا, اس میں مزید کچھ نہیں لیا جا سکتا. گیم کھیلنا, اس میں جو گیم کے پیسے دیے جاتے ہیں اس کا مالک وصول کرتا ہے. اگر گیم جائز ہے تو ٹھیک ہے, ناجائز ہے تو غلط ہے. یعنی اگر ایک آدمی, جیسے اگر آپ بچوں کو لے کر گئے کسی جگہ, وہاں پہ بچوں کے جھولے لگے ہیں, بچوں کا گیم کھیلنا ہے, تو بچوں کے جھولے گیم عام طور پہ جائز ہوتے ہیں. دکان والے نے کہا بھائی آپ, یا گیم والے نے کہا میرے یہاں جب آئیں گے تو اس کی فیس, انٹری فیس 50 روپے, اسی سے میں ساری چیزیں کرتا ہوں, وہ جائز ہے. لیکن بعض گیم ایسے ہیں جو کہ جس میں وقت کا ضیاع یا بہت زیادہ ہر جیسے کہ آج کل جو گیمنگ زون وغیرہ آ گئے ہیں, بعض گیم فحش ہوتے ہیں, وہ بالکل ناجائز ہیں. بعض گیم ایسے ہیں جس میں وقت کا ضیاع اور اس کا ہے, تو اس کے حرام ہونے کا فتویٰ تو نہیں, لیکن مکروہ ہونے کا فتویٰ ضرور ہے. البتہ وہ جو آدمی اس نیٹ ورک کو چلا رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس کے اخراجات ہوتے ہیں, تو اس کے لیے اس پیسے کا لینا حرام کے زمرے میں نہیں آتا. اگر یہ پوچھا ہے, کیا سوال ہے, اگر یہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں, مجھے تھوڑی سی تحریر سمجھ نہیں آ رہی. محمد انور صاحب ہیں, مجھ سے بعد میں پوچھ لیں, ان کی تحریر تھوڑی سمجھنے میں مجھے دقت ہو رہی ہے. عام طور پہ رائج ہے کہ ٹرانسپورٹ میں جو مال بک کرایا جاتا ہے, کسی حادثے میں ضائع ہونے کی صورت میں ٹرانسپورٹر کلیم دیتا ہے, تو یہ کلیم لینا درست ہے یا نہیں؟ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ میں جو مال بک کرایا, اگر کوئی شخص جو یہاں سے مال بھیج رہا ہے, مثلا ایک تاجر ہے, اس نے کراچی سے مال لاہور بھیجا, اب ٹرک کی کمپنی کے پاس گیا, ٹرک کی کمپنی سے جا کر کہا کہ بھائی یہ سامان تم پہنچا دو لاہور, اور اگر یہ مال ضائع ہوا تو تم ہمیں اس کا کلیم دینا. اب اس میں تفصیل ہے, چونکہ وہ آدمی جو ہے امین ہے, امانت دار ہے, اس میں تفصیل ہے. اگر وہ آدمی اس کے اپنے نقصان سے ہوا, مثلا اس کا ڈرائیور سو گیا, وہ ٹرک جا کے کہیں حادثے کا شکار ہو گیا, اس قسم کی کوئی چیز ہے, تو پھر وہ آدمی ذمہ دار ہے پیسے دینے کا. لیکن اگر کوئی قدرتی آفت آ گئی, کوئی حادثہ پیش آ گیا, تو اس صورت میں چونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے, لہٰذا آپ کو کلیم لینے کی اجازت نہیں ہوگی. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ آدمی جو آپ کے کوئی کام کر رہا ہو, آپ کا ملازم, اگر اس سے غفلت ہو جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. لیکن اگر غفلت نہیں ہوتی, ایک بہرحال انسانی حادثے تو ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی چیز لے کے جا رہا تھا, ٹائر پھٹ گیا, یا مثال کے طور پہ جا رہا تھا, ڈاکوؤں نے راستے میں لوٹ لیا, یا کہیں جا رہا تھا کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس میں اس کی غفلت نہیں تھی. اس صورت کے اندر
کلیم لینے کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ وہ کلیم لینا درست نہیں ہے. البتہ اس میں تھوڑی سے مسئلہ یہ ہے کہ حقیقت میں اس چیز کا پتہ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کا نظام ابھی تک پاکستان میں بنا ہوا نہیں ہے. تو اگر اس کا کوئی نظام بن جائے تو اس کا بہتر ہے. اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ اس سوال کو اگر ہم دارالفتہ میں سامنے رکھ دیں, چونکہ جیسے بعض علماء نے, یہ مولانا توصیف صاحب کا سوال لگ رہا ہے مجھے, تو وہ تو خود بھی عالم ہے, تو بعض حضرات نے جو دھوبی اور ان کے بارے میں فتویٰ دیا ہے کہ اگرچہ وہ اصلاً تو امین ہے لیکن اس کو زمان بھی لگایا جا سکتا ہے, تو ممکن ہے کہ اس اصول کی اس کے اوپر کوئی اس رخ پر ہمارے علماء اجازت دے دیں. میرا خیال ہے کہ دارالفتہ میں سوال کو بھیج دیں تو اچھا ہے. تو تھوڑا سا اس مسئلے کی بھی تحقیق کر لیں گے کہ ہمارا اتنا قیمتی سامان جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کے اوپر ہوتا ہے, اب اگر ہم اس کو اجازت دے دیں تو وہ تو ہر کام کے بارے میں کہے گا بھائی میری غفلت نہیں ہے, اس کا کیا کیا جائے. اس کے بارے میں لکھا ہے اگر کوئی شخص کوئی چیز ادھار میں 50 کی ہے اور کیش میں 30 روپے کی, اس کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ اس کا جواب ہے کہ علماء اس کو جائز کہتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ طے کر لیا جائے. مثلا ایک آدمی آیا کہتا ہے میں کیش پہ چیز خرید رہا ہوں, آپ نے کہا کیش پہ خرید رہے ہیں 30 دے دیں, لیکن اس نے کہا مجھے ادھار پہ خریدنا ہے, تو پھر آپ اس کو 50 روپے طے کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز لے کر لے اس وقت اور اس وقت کہے کہ اچھا میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں یہ کیش ہے ادھار ہے, تو طے کر لیں اسی وقت. تو اس کے بارے میں علماء نے بالکل جائز لکھا ہے کیش میں اور ادھار کی قیمت میں فرق ہونا. ایک کمپنی کا بندہ پروڈکٹ دیتا ہے اور کہتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, ڈبے کو کھولیں اس میں سے کوپن نکلے گا جس میں 4 انعامات ہوں گے, کوپن نکلنے کی صورت میں کوپن کی قیمت 2000 دے کر بھی ابھی آپ انعام وصول کریں, انعام میں 5000 نقد, بلیک بیری موبائل, 19 کلر. یہ سب ایسی فضول چیزیں شرعاً ناجائز ہیں. یہ جوئے کھیلنے کے طریقے ہیں اور لوگوں کو پھانسنے کے طریقے ہیں. اکثر یہاں پہ کھڑے ہوتے تھے پہلے ڈبہ لے کر کے آپ یہ ہم سے خریدیں کوپن, یہ سب ناجائز طریقے ہیں. اس کے اندر دھوکہ ہوتا ہے, اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں اور بہت فساد ہوتا ہے. علماء نے اس طرح سے چیزوں کو ناجائز لکھا ہے, کوئی اس طرح کی شکل جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے ایک کمپنی کے بارے میں پوچھا ہے, کسی صاحب نے, فرخ صاحب ہیں کوئی, یہ مجھے لگتا ہے اسلامی جو ہماری ریشو اسکریننگ کرائٹیریا اس کے بارے میں ان کو معلومات ہے. انہوں نے 67-33 ڈیٹ ایکویٹی ریشو کا پوچھا ہے. 67 لیوریجڈ کمپنی ہے شاید, یعنی 67% وہ کمپنی لیوریجڈ ہے. اس میں جاب کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب ہے کہ جائز ہے اگر آپ کا کام ٹھیک ہے, بشرطے کہ آپ انٹرسٹ کیلکولیشن وغیرہ میں نہ ہوں. اور ڈیٹ ایکویٹی ریشو کتنا ہونا چاہیے؟ یہ شیئرز کی انویسٹمنٹ کا ہے معاملہ, جاب کرنے کے لیے نہیں ہے. جاب اگر صحیح ہے تو مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ ہے تو صحیح ہے, اس میں کام کرنا صحیح ہے. یہ صاحب مجھ سے بعد میں بھی بات کر لیں. فرخ صاحب ہیں, ادارے کا نام AFM ہے. نقد مال خرید کر ادھار بیچنے میں کن چیزوں کا خیال رکھیں کہ سود شامل نہ ہو؟ نقد مال خرید کر ادھار بیچنے میں ایک تو یہ خیال رکھیں کہ نقد مال جس سے خرید رہے ہیں اسی کو ادھار پہ نہ بیچیں, جس کو ہم بیعینہ کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ نقد مال خرید کر اسی آدمی کے بتائے ہوئے آدمی کو نہ بیچیں. میں کسی سے قرض لینے گیا 1000 روپے, اس نے کہا جی 1000 تو قرض ہے نہیں, اس لیے کہ قرض میں تمہیں دوں گا تو مجھے سود مل نہیں سکتا. میں ایسا کرتا ہوں تمہیں جوسر بیچ دیتا ہوں 1100 روپے کا ادھار ہے, وہ جوسر 1000 کا, لیکن میں تمہیں 1100 کا بیچ رہا ہوں ادھار. تو میں نے پوچھا بھائی میں جوسر لے کے کیا کروں؟ میں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں کرو, یہ میرا بھائی بیٹا, اس کو جا کے واپس بیچ دو. تو ایک تو اس چیز سے بچیں, اور ایک اس چیز سے بچیں کہ آپ نے اس سے کہا اچھا یہ تم ادھار پہ لے لو جوسر 1100 کا اور نقد مجھے بیچ دو 1000 کا. اس چیز سے بچیں تو اس میں سود شامل نہیں ہوگا. امپورٹ کا مال برت پہ آ جائے تو اس کو فروخت کر سکنے کا کام بینک سے ہوتا ہے, اس میں کوئی خرابی ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ امپورٹ کا مال آپ کے پاس جو آ جاتا ہے تو آپ کی بل آف لیڈنگ وغیرہ سب آ چکا ہوتا ہے, اس کی تفصیل ہے. اگر اس طرح کا آ چکا ہے تو پھر اس کا فروخت کرنا جائز ہے, اس لیے کہ وہ آپ کی رسپانسبلٹی پہ ہوتا ہے. اور اگر وہ نہیں آیا ہے, پورٹ کی رسپانسبلٹی پہ بھی ہے, تو آپ کا قبضہ نہیں ہوا ہے, اس کے بارے میں جواز کا فتویٰ ابھی تک ہمارے علماء نے نہیں دیا ہے. 2 بیوپاری کے درمیان سودا کراتے ہیں, مال لوڈ ہونے سے پہلے بیچ دیتا ہوں جب مال دوسرے کے قبضے میں نہیں آتا. یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا, یعنی کہ یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ اس کا کام کراتے ہیں, اس کا بروکریج کا کام کرتے ہیں. 2 بیوپاریوں کے درمیان سودا کراتے ہیں, مال لوڈ ہونے سے پہلے بیچ دیتا ہوں. یہ صاحب مجھ سے بعد میں بات کر لیں. شبیر احمد صاحب بزنس ہیں SA&Co. یہ سوال میرے میں واضح نہیں ہوا سوال کیا ہے. اور ایک سوال ہے کہ امپورٹ کے لیے انشورنس کرانا قانوناً لازم ہے. جو چیز قانوناً لازم ہے, انشورنس کرانے کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے کہ جو قانوناً لازم انشورنس ہے تو اس کو کرا سکتے ہیں, مجبوری ہے, اس لیے کہ آپ کرائیں گے نہیں تو البتہ ان صاحب نے لکھا ہے کہ اگر ذہن بنایا ہوا ہے کہ اگر جہاز ڈوب گیا یا آگ لگ گئی, کسی طریقے سے نقصان ہو گیا, تو ہم انشورنس کمپنی سے مدد نہیں لینی.
اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھ کے صبر کرنا ہے تو بہت اچھی بات ہے. البتہ انشورنس کمپنیز میں جو پیسے آپ نے جمع کرائے وہ لے سکتے ہیں. مثلا اگر آپ نے انشورنس کرائی اور اس کے 1 لاکھ روپے جمع کرائے اور سامان ڈوب گیا جس میں آپ کا 20 لاکھ کا نقصان ہوا, انشورنس کمپنی آپ کو کلیم دے تو کلیم لیں آپ, اس میں سے 1 لاکھ اپنے پاس رکھیں اور وہ 19 لاکھ روپے کسی مستحق ادارے کو صدقہ کریں, اس لیے کہ وہ 19 لاکھ روپے کمپنی کے پاس چھوڑیں گے, اسی کا فائدہ ہے, اس نے تو کسی اور ہی غلط کام میں لگانے. البتہ کسی اسلامی کمپنی سے معلوم کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی سہولت دے تو پھر اس میں آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا. دور حاضر میں اسلامی بینکنگ کے طریقے کے جائز ہونے کا فتویٰ علماء دیوبند نے دیا ہے. اس حوالے سے علماء دیوبند میں اس کا کوئی اختلاف پایا جاتا ہے. بالکل اختلاف ہے. اسلامی بینکنگ چونکہ ایک نئی چیز ہے, اس میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے, آج بھی ہے. بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہوتا ہے, اس میں بھی ہے. بعض علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں. بنوری ٹاؤن کے علماء اور جامع فاروق کے علماء اس کے بارے میں تحفظات ہیں, ان کو اس کے اطمینان نہیں ہے. لیکن جیسے جامع الرشید ہے, دارالعلوم کراچی ہے, اور کراچی سے باہر کے کچھ سرحد کے دارالفتہ ہیں, کچھ پنجاب کے, وہ اس کو جائز کہتے ہیں. عرب علماء کی اکثریت اس کو جائز کہتی ہے, یعنی سمجھے کہ 98-99% عرب علماء اس کو جائز کہتے ہیں. بعض عرب علماء ہیں جو اس کو حرام نہیں کہتے, حرام یا ناجائز نہیں کہتے, لیکن اس کی بعض چیزوں پر ان کو کچھ تحفظات ہیں. اور یہ جو ایک محمد انور صاحب ہیں, ان کا سوال جو ہے وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے پوچھا ہے کہ اسٹاک میں اگر انوینٹری کا کام شرعی طریقے سے کرنا ہو, اسٹاک میں انٹر ڈے کا کام صحیح طریقے سے کرنا ہو, اس کی کیا صورت. انٹر ڈے کا مطلب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ چاہ ہی رہے ہیں کہ اگر اسٹاک میں وہ کام چاہتے ہیں ڈے ٹریڈنگ, تو ڈے ٹریڈنگ کے بارے میں ابھی تک علماء نے فتویٰ نہیں دیا ہے, تو اس کا صحیح طریقہ ابھی تک تو کوئی ہے نہیں. بانڈ میں انعام تو نہیں ملتا, کہا جاتا ہے ہمارے نبی نے بطور انعام قرض دینے والوں کو اصل سے زائد کیے, تو آپ کیا کہتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے آپ کو قرض دیا تھا تو آپ نے قرض میں زیادہ رقم دے دی تھی, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ آج بھی جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معروف یا مشروط نہ ہو. معروف یا مشروط ہونے کا مطلب ہے کہ یا تو آپ صاف صاف کہہ دیں کہ بھائی میں زیادہ لوں گا, یہ بھی ناجائز ہے, یا یہ کہ زیادہ دینے کا رواج پڑ گیا ہو تو وہ بھی ناجائز ہے, جسے ہم کہتے ہیں معروف ہو. تو اگر کہیں پر قرضے کو زیادہ دینے کا رواج پڑ جائے تو وہ ناجائز ہے. آن لائن میں اگر جمع شدہ رقم کے اندر رہتے ہوئے شیئرز خرید فروخت کی جائے جن کا باقاعدہ ڈلیوری مل جائے تو صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اسلامی بینکوں میں فائنانسنگ کا طریقہ بیان کر دیں. فائنانسنگ کا طریقہ یہ تو کافی لمبا سوال ہے, تو یہ آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیں. آخری ایک سوال ہے, آج کل بے روزگاری کے دور میں کوئی شخص پہلے سے کنونشنل بینک میں ملازمت کر رہا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ قریبی رشتہ دار اس کا کھانا کھا سکتے ہیں, وہ تحفہ دے تو لے سکتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے, اس کا میں کیا جواب دوں. شرعاً تو بہرحال کنونشنل بینک میں کام کرنا ناجائز ہے, اور یہ بات بالکل درست ہے. البتہ ہمارے بعض علماء, بعض دارالفتہ نے کچھ چیزوں کے بارے میں اجازت دی ہے کہ بعض شعبے ایسے ہیں, مثال کے طور پہ بینک کے اندر ایک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کا کام برانچز کو دیکھنا, جنریٹر وغیرہ ان چیزوں کو دیکھنا, تو ان کے بارے میں بعض حضرات ہمارے جہاز کا ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں. بہتر یہ کہ آپ سوال بنا کے دارالفتہ میں بھیج دیں. سوال مشکل ہے, البتہ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جب تک اس شخص کو کوئی جاب نہیں ملتی وہ اپنی جاب نہ چھوڑے. اور دوسرے حضرات جو ان کے یہاں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھانا کھانے کا ایک ہیلہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ جب آپ کھانا کھانے جائیں تو جتنا کھانا کھانے کا امکان ہے اس کے برابر مالیت کا تحفہ دے دیں ان کو. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنا آپ کھانا کھائیں گے اس کے برابر ان کے پاس مال حلال آ گیا. تو ایک طریقے کا ہیلہ ہے یہ, دل کا اطمینان بخشنے کے لیے, کہ 100% حل تو نہیں ہے. ان کا تحفہ ہے, تحفہ لے لیں آپ, اور تحفہ لے کے کسی کو دے دیں. تحفہ واپس نہ کریں, اس لیے کہ تحفہ واپس کرنے سے دلوں میں ذرا سی کدورت پیدا ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی آمدنی آپ کو مشکوک لگتی ہے تو اس کا تحفہ لے لیں, بشرطے کہ تحفہ رد کرنے کا اس سے کوئی پیغام پہنچا دیں کہ بھئی ہم آپ کا تحفہ نہیں لیتے. لیکن اگر اس سے دل شکنی پیدا ہوتی ہے یا قرابت داری کے اوپر فرق پڑتا ہے تو پھر آپ تحفہ لے کر کسی کو دے دیں, تحفے میں آگے دے دیں, تو اس کی تو شرع ممانعت نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ, جو کچھ کہا سنا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے احکام, دنیا کے احکام, معاشی احکام, معاشرتی احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر شخص کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے شہر میں پھیلی ہوئی بد امنی سے اللہ ہر شخص کی جان, مال, عزت, آبرو, ایمان کی حفاظت فرما. جو لوگ اس شہر کی میں بد امنی کے ذمہ دار ہیں, اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما.
اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما، اور ہمیں ایسے حکمراں عطا فرما جو تیرے دین سے اور ہم سے مخلص ہوں، اور ہمارے پر اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، ہمارے جو حرام کاروبار ہیں ان کو حلال میں بدل دے، جو مشکلات ہیں ان کو سہولت و آسانیوں میں بدل دے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، سب کو دین کے راستے پر چلا، ہمارے وطن کے اندر دین کی حفاظت فرما، پورے دنیا میں دین کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو جب تک بقید حیات ہیں ایمان پر قائم رکھ، اور ہمارا سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد۔ یہاں بہادر آباد چورنگی پر قرطبہ مسجد ہے، یہاں 1:30 بجے نماز ہے، یہاں آپ پڑھ سکتے ہیں 1:30 بجے نماز۔ یہ رمضان علی ہے۔